اللہ اکبر۔ خالق کائنات بمال کے روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی زمین پہ نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، یا تمہاری جانوں کے اوپر جو بھی آزمائش، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں تمہاری پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش نہ زمین پہ اتر سکتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پہ آ سکتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دکھوں کا گھر بنایا ہے اور جنت کو سکھوں کا گھر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور جنت کو دار الجزا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الازمائش بنایا ہے اور جنت کو دار السلام بنایا ہے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے، یا مجھے آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم سکھوں کو تو چاہتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی دکھ نہیں چاہتا۔ ہم سب جو ہے جزا تو چاہتے ہیں لیکن اعمال والی زندگی اپنانا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، آ تو گئے ہیں، اب ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ ہم سکھی رہیں، یعنی ہمیں دکھ نہ آئیں، ہمیں آسائشیں ملتی جائیں، جبکہ یہ حقیقت کے منافی ہے، یہ حقیقت کے منافی ہے۔ مولا علی کرم الوجہ الکریم کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک کوفی آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا علی سکھ تو سمجھ آتے ہیں، دکھ سمجھ نہیں آتے۔ جاگ رہے ہیں؟ سکھ تو سمجھ آتے ہیں، دکھ سمجھ نہیں آتے۔ تو ولیوں کے امام نے فرمایا کہ جیسے سکھ نعمتیں ہیں ایسے دکھ بھی نعمتیں ہیں۔ اب وہ اور پریشان ہو گیا، وہ اور حیرت زدہ ہوا کہ سکھ تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد کا ہونا، مال کا ملنا، بارش کا ہونا، بیوی کا ہونا، گھر بار کا ہونا، یا دیگر جو آسائشیں نعمتیں ہیں یہ تو سمجھ آتی ہیں۔ جب یہ چھنتی ہیں، ان کا جو دکھ ہے، یہی تو میں سوال لے کر آیا ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جو دکھ آتے ہیں وہ رلانے کے لیے نہیں آتے، وہ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ رلانے کے لیے نہیں آتے، وہ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو سکھ دیتا ہے وہ تجھے غافل کرنے کے لیے نہیں، تھوڑا سا تیرا سانس نکالنے کے لیے دیتا ہے، تاکہ تھوڑا سا تو سانس نکال لے، تیرے اندر دوبارہ ہمت اور قوت آ جائے، تاکہ پھر تیرے اوپر میں آزمائش ڈالوں، دکھوں کو بھیجوں، تکلیفوں کو بھیجوں، مصیبتوں کو نازل کروں، تاکہ پھر تو سیکھنے کے عمل سے گزرنا شروع ہو جائے۔ مولا روم نے مسلم شریف کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا تو ایک پتھر کو، ایک روڑے کو، ایک وٹے کو میں نے دیکھا جو گول ہوا تھا، تو میں اس کے ساتھ ہم کلامی کرنے لگا، یعنی بات چیت کرنے لگا۔ تو میں نے اس روڑے سے، اس پتھر سے سوال کیا کہ تو گول کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوئی ہے، اے مولا روم، اگر وہ تیرے ساتھ ہوئی تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ روڑا گول کیسے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ وہ ہوئی ہے، زمانے نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ جتنی بھی میری چونچیں تھی، چبھنے والے کنارے تھے، وہ سارے مار مار کے گول کر دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کے اوپر فضل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، اور اس کو اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، کسی کو اپنا بنانے کا، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کی توجہ نہیں ہے، اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف دکھوں کو موڑ دیتا ہے۔ کیونکہ میں یہ فکرہ بولنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا آپ کی توجہ
نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، علل صبح، جب مخلوق خدا کو رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، دکھ بھی، مصیبتیں بھی، پریشانیاں بھی، تکلیفیں بھی، عذاب بھی، ہر طرح کی آزمائشیں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی آسائشیں ہیں، جتنی بھی آسانیاں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ جس طرح اب کل جمعہ ہے تو جب طلوع فجر ہوگا تو یہ دونوں دکھ بھی اور سکھ بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب سکھوں کو کہتا ہے میرے دشمنوں کے پاس چلے جاؤ، سکھوں کو کیا کہتا ہے، نعمتوں کو کیا کہتا ہے، آسائشوں کو کیا کہتا ہے، میرے دشمنوں کے پاس چلے جاؤ۔ اور جب دکھ ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، جب وہ سوال کرتی ہیں، رب کہتا ہے میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ، میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ۔ تو اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندر سے کمزور ہیں، بدنی طور پہ بھی کمزور ہیں، ایمانی طور پہ بھی کمزور ہیں، علمی طور پہ بھی کمزور ہیں، شعور ہمارا بہت کمزور ہے۔ اس لیے ہم جو آ رہا ہے اس کو تو سکھ سمجھتے ہیں، نعمت سمجھتے ہیں، لیکن جو جا رہا ہے اس کو نعمت نہیں سمجھتے، اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ ولیوں کے امام مولا علی فرماتے ہیں کہ جب رب کسی کے اوپر خاص فضل کرتا ہے، بڑا اہم فکرہ ہے، اگر یہ دو تین باتیں ابتدائی آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کے سارے غم غلط ہو جائیں گے، آپ یہاں سے بالکل ہلکے پھلکے جاؤ گے انشاءاللہ العزیز، اپنا ایمان بنا کے جاؤ گے۔ مولا علی ولیوں کے امام کیا فرماتے ہیں کہ رب جس کے اوپر فضل کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ فضل۔ پھر فضل سے اوپر والا درجہ ہے خاص فضل۔ کیا ہے؟ خاص فضل۔ ایک ہے فضل، ایک ہے خاص فضل، ایک ہے خاص الخاص فضل۔ یہ تین درجے ہیں۔ جو عمومی فضل اللہ کا ہوتا ہے، یہ رحمت ہوتی ہے، وہ سب پہ تمام ہوتی ہے، اس میں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، نبی ہو، ولی ہو، یا ہمارے جیسا عام انسان ہو، وہ سب کے اوپر فضل ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، رحمت عامہ سے چل رہی ہے۔ لیکن جب رب کسی کے اوپر خاص فضل کرتا ہے تو ولیوں کے امام مولا علی فرماتے ہیں اس کو استاد کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہ کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ استاد کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، یہ سارا نظام کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ اور جس کے اوپر اللہ خاص فضل کرے گا اس کو مرشد کے پاس، ہادی کے پاس، ٹیچر کے پاس، پروفیسر کے پاس، استاد کے پاس کوئی لفظہ بولنے، اس کو استاد دے دے گا، استاد کے پاس بھیج دے گا۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر رب خاص الخاص فضل کرنا چاہتا ہے اس کو زمانے کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو وقت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ والو پھر وقت وہ استاد ہے، پھر وہ ایسا سکھاتا ہے کہ زمانہ بھی حیران رہ جاتا ہے۔ جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ ہمیں وہ سبق سکھا کے جاتی ہیں، نہ وہ سبق ماں باپ سکھا سکتے ہیں، نہ وہ مرشد سکھا سکتا ہے، نہ کوئی اور آپ کا استاد ہے وہ سکھا سکتا ہے، جو آپ کو وقت سکھاتا ہے، جو آپ کو وقت سکھاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات کی، مولا علی کی بات کی گہرائی آپ کو سمجھ آ جائے میں آپ کو کیا رہا ہوں۔ میں استاد ہوں، مثال کے طور پہ میں ہوں استاد، میں آپ کو اتنا سکھاؤں گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اگر دوسرا ہاتھ موڑ دے گا تو آپ کی بڑی دل آزاری ہوگی۔ میں اتنا ہی سکھا سکتا ہوں نا، کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ الفاظ کا ہیر پھیر کر سکتا ہوں بس، کہ بھائی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے محتاجی سے بچا، محتاجی والی زندگی سے بچا، جتنا اللہ نے دیا اس پہ قناعت کر لینی، ہاتھ نہیں پھیلانا، تیری عزت ختم ہو جائے گی، تو رل جائے گا، اور میں کتنی تقریر کر لوں گا، اتنا ہی سمجھاؤں گا نا۔ یہ ہو گیا استاد، یہ ہو گیا اللہ کا خاص فضل، ٹھیک ہے۔ اب اللہ آپ کے اوپر خاص الخاص فضل کرنا چاہتا ہے تو اللہ مجھے نکال دے گا،
پھر تیرے اوپر مصیبت نازل کرے گا. تیرا گھر میں بیٹا بیٹی بیمار ہوگا, کوئی تکلیف ہوگی, تیرے پاس پیسہ نہیں ہوگا, تجھے اللہ اتنا مجبور کرے گا, وقت اتنا مجبور کرے گا, تو اپنے اوپر اتنے ضبط کے بندھن باندھے گا, لیکن سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور تو گھر سے مجبور ہو کے اپنے دوست کے پاس, اپنے یار بیلی کے پاس چلا جائے گا مانگنے کے لیے. آدھی رات کو جب دستک دے گا, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا. پہلے تو وہ گھر سے نکلے گا نہیں, جب نکلے گا اور ننگا آ کے جواب دے گا, جو تیرے اوپر اس وقت بیتے گی یہ استاد نہیں سکھا سکتا, یہ استاد نہیں سکھا سکتا. جو تیرے پہ اس وقت آدھی رات کو بیتے گی, اللہ نہ کرے تیرے گھر میں بیماری ہے, تکلیف ہے اور تجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, اللہ نہ کرے تیرا کوئی تھانہ کچہری کا مسئلہ بن گیا, تو کچھ سفارش کروانے کے لیے اپنے پیارے کے پاس گیا اور اس نے ننگا کورا جواب دیا, جو تیرے دل پہ اس وقت بیتے گی وہ استاد سمجھا نہیں سکتا, استاد دکھا نہیں سکتا. لیکن زمانہ اور وقت ایسا ہے, یہ سمجھا بھی دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے, دکھا بھی دیتا ہے. اور ایک مثال دے دو, آپ کی بیٹی جوان ہے, بھائی کے گھر میں رشتہ ہے, آپ کی آس اور امید ادھر ہے, آپ رشتہ مانگنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے قابل نہیں ہو, تمہارا بیٹا ہمارے قابل نہیں ہے. ہمارے وہ بڑے محترم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیان روک کے اب آپ سے پوچھتا ہوں, دل پہ کیا بیتے گی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو پھر تیرے اندر سے قرآن نکلے گا, وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کو چھوڑ کے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر یہ قرآن تیرے دل کے اوپر اترے گا, تیرے عرش کے اوپر اترے گا, پھر تجھے قرآن سمجھ آئے گا کہ رب نے کیا فرمایا, وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. جب تم اللہ سے دور ہوگے, اللہ کو چھوڑ بیٹھے, تو پھر یاد رکھو تمہارا کوئی والی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے. آج وہی چچا, وہی تایا, وہی پھوپھا, وہی ماما جس پہ آسیں لگائی تھی ہماری بیٹی جوان ہوگی, ان کا بیٹا برسے روزگار ہے, خوبصورت ہے, اونچا لمبا ہے, شریف ہے, گھر کا رشتہ گھر میں ہی ہو جائے گا. اور جب ہم جھولی پھیلا کے گئے تو انہوں نے کیا کہا, تم ہمارے قابل نہیں ہو, ہمارا تمہارا معیار ملتا نہیں ہے, ہمارا تمہارا مزاج ملتا نہیں ہے, ہم تو وہاں کریں گے جو ہمارے معیار کے ہوں گے. یہ اسے ہی پوچھو جو جھولی پھیلا کر گیا ہے, یہ استاد یہاں بیٹھ کے سمجھا نہیں سکتا. اس کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے تیرے پاس بیٹی کا جوان ہونا ضروری ہے, اور وہ وقت آئے کہ تو سائل بن کے اپنے کسی عزیز کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے جائے. پھر جو وہ تجھے سمجھائے گا وہ کوئی زمانے کا استاد نہیں سمجھا سکتا. تو اللہ بولو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب سکھ آتے ہیں تو ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, زکات چھوڑ دیتے ہیں, عشر چھوڑ دیتے ہیں, اور اللہ کو بالکل بلا دیتے ہیں, اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ذکر بھی اور سجدے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور جب دکھ آتے ہیں, اب دکھ آئے ہیں سکھانے کے لیے, تجھے پڑھانے کے لیے, تجھے تجربہ دینے کے لیے, تیرے ظرف کو بڑھانے کے لیے, تیرے معیار کو بلند کرنے کے لیے, اور تجھے اس دنیا میں اور آخرت میں بلند کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم اس وقت سیکھنے کی بجائے رونا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے دونوں کام ہی الٹے ہیں. یعنی سکھ آئے تو اس میں ہم نے شکر کرنا تھا, وہ چھوڑ دیا, دکھ آئے تو صبر کرنا تھا, ہم نے وہ چھوڑ دیا. اگر سکھ آئے تو ہم غافل ہو گئے, دکھ آئے تو ہم نے کرلانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا کہ مصیبتوں نے تو ہمارا گھر دیکھ لیا ہے, تکلیفوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے, پریشانیوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. ایک مصیبت آتی ہے وہ نکلتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے. واللہ عالم ہمارے سے کون سا گناہ ہو گیا ہے. اور آج کے دور میں جو ہی کوئی پریشانی آئی, جو ہی کوئی مصیبت تکلیف آئی, تو فوراً ہمارے رشتہ داروں نے جادو کر دیا ہے, ہمارے تائے نے جادو کر دیا ہے, ہمارے فلاں نے جادو کر دیا ہے. یعنی جو دو چار نیکیاں پہلے کمائی بھی تھیں, وہ نیکیاں بھی جو ہے وہ برباد کر دینی ہیں, وہ بھی ضائع کر دینی ہیں. اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر بہتان لگا کر, جنہوں نے جادو نہیں بھی کیا,
اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اور جو ظاہری طور پہ رشتے تھے وہ رشتے بھی ختم ہو گئے۔ اب کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے آپ جادوگر ہو، تو کیا آپ کا دل کرے گا اسے ملنے کو؟ تو ہم نے ظاہری رشتے بھی ختم کر لیے۔ اب اللہ آج یہی مضمون ہے، یہی نقطہ ہم نے سمجھنا ہے، یہی بات ہم نے سمجھنی ہے۔ مولا علی سے کوفی نے پوچھا کہ یہ بات جو آپ سمجھا رہے ہیں ولیوں کے امام سر آنکھوں پہ، چاہے ہن سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، تسی مقدی مکاؤ، یہ بتاؤ دکھ ختم کیسے ہوں گے؟ جس طرح اب آپ تنگ آ جائیں سن کے مجھے کہ حضرت صاحب دکھ اور سکھ بولتے جا رہے ہیں، ہم نے ٹوکن لیا ہوا ہے، سانو دسو ساڈا مسئلہ کنج حل ہونا ہے۔ یہ رام کہانی آپ چھوڑیں، آپ ذرا مختصر یہ بتائیں کہ یہ ہم جس مسئلے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے۔ بس یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ولیوں کے امام نے ہمیں بتایا ہے وہ آپ کو پہنچا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرے سامنے ٹوکن پھاڑ دو گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں جواب مل گیا ہے۔ دیکھیں میں بتاؤں میری بات کے اندر کمی ہو سکتی ہے، تو جو ولیوں کا امام ہے مولا علی ہیں، ان کی بات میں کمی ہوگی، وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اب سنو، جب کوفی نے یہ سوال کیا کہ مولا علی دکھ ہیں سکھ ہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، رلانے کے لیے آتے ہیں، سکھانے کے لیے آتے ہیں، مقام بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ساری چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ جو میرے اوپر دکھ ہیں یہ ختم کب ہوں گے اور میں ان پریشانیوں سے کب نکلوں گا؟ یہی سوال لے کر آئے ہو نا؟ اب جواب سنو۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب تیرے دکھ ختم ہونے کا وقت آ جائے گا، تیری پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، وبائیں ختم ہونے کا وقت آ جائے گا، اللہ 5 نشانیاں پہ در پہ ظاہر کرے گا۔ انشاءاللہ ولیوں کا امام ایسا دھوبی پٹکا آپ کو مارے گا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ بس میں بولتا جاؤں گا انشاءاللہ حضور کے فیضان سے، آپ نے اپنے اندر جانتے جانا ہے کہ ان 5 میں سے میرے اندر کون سی نشانی ظاہر ہو گئی ہے۔ اگر تو نشانی ظاہر ہو گئی ہے یا نشانی موجود ہے تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے جانا ہے، اور اگر نشانی موجود نہیں ہے تو پھر لالا میرے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو غوث پاک کے میرے امام کے پاس بھی چلا جا، سید علی حجویری کے پاس بھی چلا جا، شیخ الاسلام کے پاس بھی چلا جا، کوئی شے نہیں ملنی قیامت تک۔ یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو جو نشانیاں مولا علی نے بتائی ہیں میں بولوں آپ کے اندر موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر یہ بات لکھ لو، میرے منہ سے نہیں کہلوانی، پھر تمہیں کچھ نہیں ملنا، میں تمہیں دینا بھی کچھ چاہوں گا، اللہ اندر حلق میں اترنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کامیابی اور ناکامی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب آپ دیکھیں میرے سے کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایک سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، لوگ یہ میرے سے گلہ کرتے ہیں، حضرت صاحب آپ کا اتنا سا زور لگنا ہے، ایسے آگے مثالیں بھی دیتے ہیں مجھے شرمندہ کرنے کے لیے، یعنی اتنا سا، یہ حضرت صاحب آپ کا اتنا سا وقت لگنا ہے، اتنا سا آپ کا تصرف اختیار لگنا ہے، ساڈا کام بن جانا ہے۔ یہ آپ میں سے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ خلیفے میرے ہیں، یہ مجھے کوسنے دیتے ہیں سوکن کی طرح، حضرت صاحب آپ کا اتنا سا لگنا ہے، نگاہ کرم فرما دیں، میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں وہ ہے۔ اب میں نے فکرہ بولا ہے آخری کہ میں کرنا بھی چاہوں گا تو اللہ ہونے نہیں دے گا۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں پھر بات آگے چلے گی۔ سیدنا لقمان علیہ السلام ساری دنیا کے حکیم ہیں، اللہ نے اتنی عزت دی، فراست دی، طب کا علم دیا، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ایک پوڑی دیتے ہیں، ایک خوراک دیتے ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اپنا بیٹا بیمار ہوا، علاج کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، شفا نہیں ہو رہی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے اتنا علم دیا، زمانے بھر کے حکیم جب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ لوگ جب میرے پاس آتے ہیں میں ایک خوراک دیتا ہوں، ایسی تشخیص کرتا ہوں تیرے عطا سے، تیرے دیے ہوئے علم سے، اور تو ایسا کرم کرتا ہے کہ میرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، انہیں شفا مل جاتی ہے۔ آج میرا اپنا بیٹا بیمار ہوا ہے، میں تشخیص کرتا ہوں، علاج تجویز کرتا ہوں، نہ تشخیص صحیح ہو رہی ہے، نہ علاج جو ہے وہ مؤثر ہو رہا ہے، تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسی حکمت کا کیا فائدہ؟ زمانے کا علاج کرنے والا آج اندر سے ٹوٹ گیا ہے، زمانے کا علاج کرنے والا آج اندر سے ٹوٹ گیا۔
اپنے خادمین کو حکم دیا کہ حجرے کے اندر جتنی بھی حکمت کی کتابیں ہیں گدھے کے اوپر لا دو، گدھے کے اوپر لا دو۔ اب کتابیں گدھے کے اوپر لا دی۔ اب دریا کے کنارے پہ جا کے جب ان کتابوں کو دریا برد کرنے لگے کہ جو علم میرے بیٹے کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا، اس ناقص علم کو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو ایسی کتابوں کو، ایسے علم کو میں دریا برد کرتا ہوں، میں اس سے خالی ہی اچھا ہوں۔ جب وہ کتابیں دریا برد کرنے لگے تو میرے رب نے آواز دی، لقمان تو بھی ٹھیک ہے، تیری تشخیص بھی ٹھیک ہے، تیرا علاج بھی ٹھیک ہے، مگر تو یہ بھول گیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم شفا تیرے بیٹے کے گلے میں حلق سے نیچے اتر نہیں دے رہے، دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، شفا تو عرش والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو مجھے کیا کوسنے دیتے ہو حضرت صاحب، تہاڈا اینا کو زور لگنا ساڈا کام بن جانا ہے۔ ہوں دسو حضرت صاحب زور اڈیاں چوک کے بھی لا دیں تو اللہ نہ بننے دے تو کام کس کا بن سکتا ہے؟ الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا، اذن نہیں ہوگا، نہ کوئی دینے والا دے سکتا ہے اور نہ لینے والا لے سکتا ہے۔ اور اگر دینے والا دیتا بھی ہے، اللہ دوسرے کو نفع نہیں ہونے دے گا، نفع نہیں ہونے دے گا۔ میں نے یہ بات کہی کہ اگر میں 5 علامات یا 5 نشانیاں آپ کو بتاؤں اور آپ کے اندر وہ موجود ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہارے دن پھر کے رہیں گے، اللہ دکھوں کو دور کر کے دکھائے گا اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل کر کے زمانے کے سامنے دکھائے گا۔ جو تمہیں کہتے ہیں کہ تو نے ایسے ہی مر جانا ہے، تجھے کوئی پیر فقیر نہیں ملنا سمجھانے والا، تو سارے تجھے ملنے ہیں لٹکانے والے، دبانے والے، پلانے والے، تیرا مسئلہ بڑھتا جانا ہے، تجھے شفا نہیں ہونی۔ اللہ کر کے دکھائے گا کہ شفا ہو گئی اگر یہ 5 علامتیں موجود ہیں۔ شکر ادا کریں ایک بات۔ اور اگر ان 5 علامتوں میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کہا ہے، کوئی شے ادھر نہیں ہے نہ زمانے کے، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، تجھے کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ اب سنو، مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی کے دکھ دور ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، اللہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، برے دنوں سے نکالنے لگتا ہے یا برے دنوں کو پھیرا دینے لگتا ہے، تو اللہ اس بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ 95% مجمع خالی ہو گیا، ہن 5% اگے گئے، آ جاؤ بس۔ اللہ کو بہتان لگاتے، اللہ پہ بہتان، اللہ کے ولیوں پہ بہتان۔ اب میں آپ کو اتنی سی نہیں، اتنا سا زور بھی لگاؤں، جب میرے رب نے ایک نظام بنا دیا ہے تو جب اس نظام کے مطابق تم چلو گے نہیں تو میرا زور لگایا بھی کس کام آ جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب رب کسی کے دن پھیرنے پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر طلوع صادق ہوتا ہے، اس کو بستر کے اوپر بے قرار کر دیتا ہے۔ جو ہی طلوع صادق ہوگا اس کو بستر کے اوپر بے قرار کر دے گا، اور جس کے رب دن نہیں پھیرنا چاہتا اللہ اسی حال میں مارنا چاہتا ہے۔ جو ہی طلوع صادق ہوگا اللہ اس کی نیند کو گہرا کر دے گا۔ آج 90% سے زیادہ معاشرہ پاکستانی بے نمازی ہے، اور فجر کی نماز کے کیا کہنے۔ آج یقین بن گیا ہے کہ کالی ہنڈیا اوپر رکھیں گے تو دکھ دور ہو جائیں گے۔ شافی کے پاس، فلان کے پاس، فلان کے پاس جائیں گے، تعویذ لے کر آئیں گے، وظیفہ لے کر آئیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے۔ اور شافی تو ایسا ہے کہ چوراہے میں بے نقاب کرنے والا، سیدھی سیدھی سنانے والا۔ اب میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، شافی کا تعویذ ہو یا شافی کے پیر کا تعویذ ہو، جب میرا رب ہی نہیں چاہتا تو میرے چاہنے سے کیا ہو جائے گا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بندہ چاہے رب نہ چاہے، بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے کہ فجر کی نماز کی توفیق، اور اس کے اندر گہرائی کیا ہے کہ جو ہی طلوع صادق ختم ہوگا، طلوع فجر شروع ہوگا، تیرے اندر بے قراری ہوگی، تجھے بستر اچھا نہیں لگے گا۔ اگر اللہ ناراض ہے اس وقت گہری نیند آئے گی۔ اور اگر میں یہ کہوں
کہ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ آج فجر کی کس کس نے نماز پڑھی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکیں گے، آنکھیں نہیں ملا سکیں گے۔ اور ہم نے امیدیں کیا لگائی ہیں یا ہمارے اندر گلے کیا ہیں کہ ہماری کٹتی نہیں ہے۔ تو کٹنی کیسے ہے؟ کٹنی کیسے ہے؟ رب کیا فرما رہا ہے، مولا علی کی زبان سے کیا بول رہا ہے کہ جس کی میں نے کاٹنی نہیں ہوتی، جب طلوع فجر ہوتا ہے اس کی نیند کو گہرا کر دیتا ہوں، جس کی کاٹنی ہوتی ہے جب طلوع فجر ہوتا ہے اس کو بے قرار کر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ والو اگر طلوع فجر پہ آپ بے قرار ہو جاتے ہو، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب حقیقی در والا تمہیں خود بلا رہا ہے، اب تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو غوث قطب ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جو حقیقی در والا ہے، جس در کے سارے محتاج ہیں، وہ تجھے خود بلا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب میرے در کے منگتے ہو، اب وہ در والا بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ تجھے بے قرار کر رہا ہے۔ اور جب وہ روٹھا رہے گا تو کیا کہے گا؟ طلوع صادق ختم ہوا، طلوع فجر شروع ہوا اور نیند گہری ہوگی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں، تاکہ کوئی اگر کہتا ہے جی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تو انشاءاللہ وہ کہتا ہے دل تک اتارنا، انشاءاللہ دل میں نہیں اتارا گا تو نہیں تک اتار دا مگا، شافی ہوں، یہ نہ کہ میرے دل میں نہیں اتر رہی۔ شادی بیاہ والا گھر دیکھے، ڈول دمکا ہو رہے ہیں، مہندی لگ رہی ہے، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے، رات 2، 2:30، 3 بجے تک ان کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن جو ہی 3:30 کا وقت ہوگا وہ ایسے سوئیں گے جیسے سوئے نہیں، کتے موئے ہوئے ہیں۔ کسی شادی والے دیہات میں شادی ہے، شہر میں، قصبے میں، کسی گھر میں چلے جائے، ناچ گانا ہو رہا ہے، 3، 3:30 بجے تک ان کی آنکھوں میں نیند حضرت نہیں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جب برکت کا وقت شروع ہوگا اللہ کہے گا نہیں، برکت ان کو میں نے نہیں دینی، برکت میں نے نہیں دینی۔ اب اللہ والو اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ سنو۔ میں نے بات یہاں چھوڑی کہ جس کے رب دن پھیرنے پہ آتا ہے اس کو طلوع فجر پہ بے قرار کر دیتا ہے، اور جس کے اللہ دن پھیرنا نہیں چاہتا اس کو طلوع فجر پہ گہری نیند دیتا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ نہیں آتی کہ بکری جو ہے وہ 2، 3، 1، 2، 3 بچے دیتی ہے، سارا سال اس کے بچے ذبح بھی ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ آتی ہے، عید قربان آتی ہے، صدقہ خیرات ہوتی ہے، معمول کا جو کھایا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کے باوجود بکریوں کے ریوڑ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، جتنے مرضی خرید لیں، اتنی برکت ہے، جبکہ کتیا جو ہے وہ 8، 10 بچے دیتی ہے، اور لوگ گھروں میں پالتے بھی ہیں، لوگ گھروں میں پالتے بھی ہیں، لیکن ان کی اتنی کثیر تعداد نظر نہیں آتی۔ علاقے کے اندر، محلے کے اندر 2، 4، 5 کتے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ تو کیا وجہ کیا ہے؟ ادھر بچے زیادہ ہیں لیکن تعداد کم ہے، ادھر بچے کم دیے جا رہے ہیں لیکن تعداد بہت زیادہ ہے، برکت بہت زیادہ ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا، ولیوں کے امام نے فرمایا کہ تو نے کبھی غور نہیں کیا، جو ہی غروب آفتاب ہوگا، بھیڑ ہے، بکری ہے، جو اس نے کھانا ہے وہ کھا کے سونا شروع کر دے گی، چگالی شروع کر دے گی۔ اب چگالی جو ہے یہ جانور کا ذکر ہے، یہ اس کی عبادت ہے، اب وہ چگالی شروع کر دے گی، اور جو ہی رات طلوع صادق ہوگا یعنی تہجد کا وقت ہوگا بکری اٹھ جائے گی۔ جب برکت کا وقت شروع ہوگا اللہ بکری کو اٹھا دیتا ہے، کتے ساری رات بھونکتے رہتے ہیں، جب برکت کا وقت ہوتا ہے اللہ سلا دیتا ہے، اللہ سلا دیتا ہے۔ آج مسلمان جب برکت کا وقت ہوتا ہے اللہ تجھے سلا دیتا ہے، کیوں؟ اللہ اپنے برکت کے خزانوں میں سے تجھے رتی دینا نہیں چاہتا، بس تیرے دل میں ڈال دیے بات میں فلاں در پہ جاؤں گا مجھے برکت مل جائے گی، میں فلاں در پہ جاؤں گا مجھے برکت مل جائے گی۔ برکت تو تیرے پاس ہے، برکت تو تیرے گھر میں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے رب سے مانگنا نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ فرماتا ہے اس کا ذمہ میرا ہے، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، اس کے سارے کاموں کا ذمہ دار آج میں ہوں۔
جس نے فجر کی نماز پڑھی، پہلا انعام، جس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ فرماتا ہے اس کی جان میں، مال میں، اولاد میں، زندگی میں برکت ڈالوں گا، میں برکت ڈالوں گا، جس کام کے لیے بھی جائے گا اس کو آسانیاں ہوں گی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر سے نکلتا ہے، یا کوئی بندہ بھی اپنے جب گھر سے نکلتا ہے تو بازار میں جب آتا ہے تو ایک طرف رحمان کے فرشتے ہاتھ میں جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک طرف شیطان کے کرندے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات یہ سنی حدیث پاک کا مفہوم۔ میں گھر سے نکلا، جو ہی باہر میں نے اپنے دروازہ پار کیا تو اب دونوں طرف، دائیں طرف رحمان کے فرشتے سفید جھنڈا لے کے، بائیں طرف شیطان کے کرندے سرخ رنگ کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ جو ہی میں نکلا، اگر تو میں نماز پڑھ کے آج نکلا تو رحمان کے فرشتے میرے ساتھ جائیں گے، جس کام میں جا رہا ہوں میں بعد میں وہاں پہنچوں گا، فرشتے پہلے پہنچیں گے کہ نمازی آ رہا ہے، برکت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ہم چکر نہیں لگنے دیں گے، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر میں نماز پڑھے بغیر نکلا تو رحمان کے فرشتے دیکھیں گے یہ بے نمازی آ رہا ہے، وہ رخ موڑ لیں گے، شیاطین چمٹ جائیں گے، میں وہاں بعد میں پہنچوں گا، شیاطین پہلے پہنچیں گے، آج کام ہونا بھی تھا تو کام نہیں ہوگا۔ پھر مجھے فون آئے گا، حضرت صاحب اسی جڑے کام نوں ہاتھ پانے ہیں رکاوٹ آ جاندی ہے، جڑے کام نوں ہی ہاتھ پانے ہیں حضرت صاحب رکاوٹ آ جاندی ہے، لگتا ہے ہمارے اوپر کسی نے بندش کر دی ہے۔ اب اتری یہ بات، اتری اندر، یہ کون سا جادو ہے جس کو آپ جادو بنائے پھرتے ہیں؟ جب بے نمازی گھر سے نکلتا ہے قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، قدم قدم پہ رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ نمازی اللہ کی بارگاہ میں ایسا منحوس ہے، اتنا قابل نفرت ہے کہ اللہ اگر دنیا میں رب نے بنایا اس کو نہ ہوتا اور اللہ نے اس کو پالنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو اللہ والوں ایک گھونٹ پانی اللہ بے نمازی کو نہ دیتا، لقمہ تو دور کی بات ہے۔ اب میں نے بڑا سخت فکرہ بولا ہے، میں اس کی دلیل دیتا ہوں، اور اگر آپ جاگ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے گی تو سارا دن تمہارا رو کے گزرے گا، ماتم کر کے گزرے گا۔ اب جو بے نمازی ہے وہ کتنا منحوس ہے، اب دو باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، آپ کا دور خلافت ہے، مسند کے اوپر برجمان ہے، تشریف فرما ہے، تخت کے اوپر ایک تابی خاتون آئی، ایک خاتون آئی سوال لے کر کہ اے امیر المومنین مجھے انصاف دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مجھے انصاف چاہیے۔ سائل آئی ہے، انصاف چاہیے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ تیرا مقدمہ کیا ہے کہ میں جس کا فیصلہ کروں تجھے انصاف مل جائے؟ اس نے کہا کہ میں زمین کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے آئی ہوں؟ زمین پہ، جس زمین کے اوپر ہم پیشانی لگانا نہیں چاہتے، سجدے کرنا نہیں چاہتے، اس زمین کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے آئی ہوں اور مجھے انصاف دیا جائے۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بال سنوار رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، اور اپنے بالوں کو تیل لگا رہی تھی، تیل کی شیشی سامنے پڑی تھی، تیل کی بوتل سامنے پڑی تھی، میں کنگھی کر رہی تھی، اپنے بالوں کو تیل لگا رہی تھی، میرا ہاتھ لگا، تیل کی بوتل، تیل کی شیشی گر گئی، زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے، مجھے تیل واپس دلایا جائے، مجھے وہ تیل واپس دلایا جائے کہ زمین نے میری اجازت کے بغیر میرا تیل کیوں جذب کیا ہے، میرا تیل کیوں چوسا ہے۔ امیر المومنین نے سارا مدعا سنا، مدعی کی بات سنی، آپ نے ایک کاغذ لیا، پرچہ لیا، اس پہ کچھ لکھا، لکھنے کے بعد اس کو طے کر کے آج کی زبان میں تعویذ بنا کے دے دیا، تعویذ بنا کر دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تیرے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے، جاؤ جہاں تیل گرا ہے اس جگہ پہ جا کے یہ عمر بن خطاب کا رکا رکھ دو، یہ پرچہ رکھ دو، یہ تعویذ جا کے رکھ دو، تمہیں تیل واپس مل جائے گا، تمہیں تیل واپس مل جائے گا۔
وہ خاتون نے رکا لیا، گھر آئی، جس جگہ پہ تیل گرا تھا، اب تیل تو سارا زمین کے اندر جذب ہو گیا ہوا ہے، جب اس نے آ کے رکا رکھا تو زمین نے سارے کا سارا تیل باہر امٹ دیا، سارے کا سارا تیل باہر امٹ دیا۔ اب اس نے بوتل کو بھر لیا، اب اس کا گھر پورا ہو گیا، اس کو انصاف مل گیا۔ اب میرے رب نے اس کے دل میں ڈالا کہ رکا کھول کے تو دیکھ اس پہ لکھا کیا ہے، اس پہ لکھا کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رکے کے اوپر لکھا تھا، اے زمین، یہ جو خاتون تیرے خلاف مقدمہ لے کے میری عدالت میں آئی ہے، سن لے تو اس کا تیل واپس کر دے۔ عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ اس کا تیل واپس کر دے، نہیں تو تیری جگہ پہ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا، نہیں تو تیری جگہ پہ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ آج میرے پاس تویز لینے کے لیے آئے ہو؟ جو تم نے گلے میں پہنے میں تو وہ بھی اتروا کے بیچوں گا، جو تمہارے گھروں میں لٹکے ہیں میں تو وہ بھی اتار کے بیچوں گا۔ بتاؤ تمہیں میں نے کون سا تویز دوں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا منحوس ہے۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے۔ ادھر تو پورا پورا گھر ہی بے نمازیوں کا ہے، خانقاہوں میں نمازیں نہیں ہیں، میں گھروں کی باتیں کر رہا ہوں۔ خانقاہ کے اندر رہنے والے خدام ہیں، ملازم ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، نام کے مرید ہیں، نام کے سالکین بنے ہوئے ہیں۔ تو جب نماز ہی نہیں ہے تو کون سا وظیفہ اثر کرے گا؟ کون سا وظیفہ اثر کرے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، جاگتے رہیے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، وادی میں سے گزر ہوا، ان وادی والوں نے، اس بستی والوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، آبادی سے باہر نکل کے، اور آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں عشائیہ دیا، کھانا دیا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کھانے پہ، یعنی اس دسترخوان پہ بیٹھا تو میں نعمتیں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا۔ ذرا جاگتے رہیے گا، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی روح اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نعمتیں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا، اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو عطا کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ اس قوم کے نوجوانوں پہ پڑی، جو میں نے ان کی جوانیاں دیکھی، ان کے چہروں کے اوپر نور دیکھا، وہ دیکھ کے میں حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر میں نے ان کی اعمال والی زندگی دیکھی، اطاعت والی زندگی دیکھی، تو میں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تو میں نے دل ہی دل میں رب سے کہا کہ مولا، تو نے اتنا کرم اس آبادی کے اوپر کیا ہے، اتنا تیرا فضل ہے، تو اتنا ان سے راضی ہے۔ تو میں نے، کیونکہ وہاں کھانا کھایا، عشائیہ انہوں نے دیا تھا، تو میں نے دعائے برکت ان کے لیے کی، دعائے رحمت کی، اور ان سے اجازت لے کے آگے چلا گیا۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی مسافر بن کے چلتے پھرتے ہی گزاری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آیا تو اسی راستے پہ جب میں اس آبادی میں پہنچا تو ساری آبادی اجڑی ہوئی تھی، مجھ سے پہچانی نہ گئی۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ میں جب گیا تو میں ان سے ملاقات کر کے گیا، اب واپس آیا ہوں تو تب بھی ملاقات کرتا جاؤں۔ تو جب میں واپس آیا اس آبادی میں تو مجھ سے آبادی پہچانی نہ گئی، تو میں نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رب سے دعا کی، سونیا کل اینے پاگل گئے سن، تو یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہوں نے تیری اطاعت چھوڑ دی؟ جاگتے رہیے گا، کیا انہوں نے تیری اطاعت چھوڑ دی؟ رب نے آواز دی، نہیں، اطاعت میں کمی نہیں آئی تھی، اطاعت میں کمی نہیں آئی تھی، انہوں نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور حیرت زدہ ہوا، میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ رب نے فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوڑی تھی، یہ نمازیں پڑھتے رہے۔ یا اللہ پھر ان سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس سے تو روٹ گیا؟ کیا انہوں نے زکوٰۃ بند کر دی تھی؟ رب نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ بھی بند نہیں کی تھی، گناہ بھی کوئی نہیں کیا تھا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ انہوں نے اطاعت میری بھی نہ چھوڑی، اطاعت تیری بھی نہ چھوڑی، نماز بھی نہ چھوڑی، زکوٰۃ عشر کو بھی نہ روکا، گناہ انہوں نے کوئی کیا نہیں ہے، تو یہ اجڑے کیسے ہیں؟ تو رب نے آواز دی، اے میرے عیسیٰ، اے میرے نبی، ان کی بستی سے ایک بے نمازی گزرا،
ان کی بستی سے ایک بے نمازی گزرا، وہ نہریں جو ان کے گھروں کو پانی دیتی تھی، ان کے باغات کو پانی دیتی تھی، ان کی زمینوں کو پانی پہنچاتی تھی، اس پانی میں سے اس نے پانی چلو بھر کے پیا، پھر کلی کر کے باقی اس میں پھینک دیا۔ اس بے نمازی کی نحوست اتنی تھی، جب وہ نحوست والا پانی ان کے باغوں کو پہنچا، ان کے باغ میں نے اجاڑ کے رکھ دیے۔ جب وہ نحوست والا پانی ان کے گھروں میں پہنچا تو میں نے سب کو بستروں پہ ڈال کے ہلاک کر دیا۔ کہتے ہو ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی، اب نکلی ہیں کہ نہیں نکلی؟ کہتے ہو جی ہم ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا اٹھتا ہے تو تیسرا پڑ جاتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے تو چوتھا پڑ جاتا ہے۔ جب گھر کے اندر سیدھا سیدھا حرام آئے گا، یہ تو ایک بے نمازی کی نحوست تھی، خود بے نمازی نہیں تھے ہم تو، اللہ والو خود سارے کے سارے بے نمازی ہیں، ہم تو خود سارے کے سارے بے نمازی ہیں۔ اگر ندامت تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو تھوڑی سی اور بڑھا دوں، اگر کہو تو ایک بات اور سنا دوں۔ اللہ والو نماز سے محروم ہونا کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اگر پہلی علامت آپ سمجھ گئے تو باقی 4 باتیں میں 4 منٹ میں سمجھا دوں گا، اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، لمبی حدیث ہے، اس کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت بچے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو جب رب نے تخلیق کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے جب اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو اپنا حسن و جمال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ سونیا میں ایڈا سونا تو کڈا سونا ہوئے گا، مجھے اتنا حسین و جمیل تم نے بنایا ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میرے سے حسین بھی کوئی فرشتہ بنایا ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، اسی تیرے تے آ کے گل ہی مکا دیتی ہے، تیرے سے حسین میں نے کوئی فرشتہ نہیں بنایا۔ اللہ نے 600 پر دیے، جبریل امین علیہ السلام کو کتنے پر دیے؟ 600 پر دیے، ان کے اوپر ہیرے جوہرات مرجان جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا اللہ نے حسن و جمال دیا اور تصرف، اختیار، طاقت ایسی دی کہ جبریل امین علیہ السلام ایک بار یوں پر کھولے تو 300 سال کی مسافت طے ہو جاتی ہے، پھر یوں پر بند کریں تو 300 سال کی مسافت طے ہو جاتی ہے، یعنی پر کھول کے یوں ایسے کریں تو 600 سال کی مسافت طے ہو جاتی۔ اللہ نے یہ اختیار دیا، اللہ نے یہ تصرف دیا کہ اگر بارش برس رہی ہو اور بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالش 9-10 انچ صرف دور ہو اور جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ ہوں اور رب حکم دے کہ جبریل پانی کے قطرے سے پہلے زمین پہ پہنچنا ہے تو جبریل پہلے پہنچیں گے، قطرہ بعد میں پہنچے گا۔ اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، ایسا تصرف دیا ہے۔ جب اپنے پر نگاہ ڈالی، رب کی بارگاہ میں عرض کی سونیا میرے سے پیارا بھی کوئی بنایا ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، ہم نے تیرے پہ بات ختم کر دی ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ اب جاگتے رہیے گا، جب رب نے اتنی دل جوئی کی، اتنی تعریف کی کہ تیرے اوپر آگے ہم نے بات ہی ختم کر دی، تیرے سے حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں بنایا، تو جبریل امین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ جاگتے رہیے گا، بس آخری 2 فکرے دے رہا ہوں۔ کتنی نماز پڑھی؟ 2 رکعت۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک ایک رکعت کے اندر 20-20 ہزار سال کا قیام کیا۔ سجدے کا عالم کیا ہوگا، رکوع کا عالم کیا ہوگا۔ 20,000 سال قیام کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جاگتے رہنا۔ رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونے پسند آئی ہے؟ تو نے مجھے بنایا، مجھے تو میرا حسن پسند آیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں نے اس لیے شکرانے کی نماز پڑھی ہے۔ اب تو بتا، جو میں نے نماز پڑھی ہے تجھے پسند آئی ہے؟ رب نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، تو نے عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ رب نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے صرف عبادت نہیں کی بلکہ نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، شکر ادا کرنے کا، شکرانہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن جبریل سن، میرے احمد کی امت آئے گی، آسمان پہ اس کو احمد کہیں گے، زمین کو اس کو محمد کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔
جب میرے احمد کی امت آئے گی وہ گناہوں کے ساتھ لتھڑے ہوئے ہوں گے، وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ان کی گناہوں کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھی ہوئی جبریل تیری نماز سے زیادہ مجھے عزیز ہوگی۔ ان کی حالت گناہ میں پڑھی ہوئی نماز مجھے زیادہ تیری نماز سے عزیز ہوگی۔ جبریل امین علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے کہ یا اللہ وہ حالت گناہ میں زانی بھی ہوں گے، سود خور بھی ہوں گے، شرابی بھی ہوں گے، ہر طرح کا صغیرہ کبیرہ گناہ کریں گے، اور جب نماز کا وقت ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ جا کے 2 رکعت پڑھیں گے تو ان کی نماز میرے سے زیادہ قیمتی ہو جائے گی۔ سنو، رب نے فرمایا ہاں مجھے قیمتی ہوگی۔ کیوں جبریل؟ تو نے نماز پڑھی، اپنی مرضی سے پڑھی، میں نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ نماز پڑھیں گے تو میرے حکم سے پڑھیں گے، وہ نماز میرے حکم سے پڑھیں گے۔ تو اللہ والو ہم اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ صدائیں لگوا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں گاہکوں کو ڈیل کروں، گھر کے کام کروں، فلاں مصروفیت ہے، نماز تو بعد سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر تیرا کام نمازانا نہیں بننا نا، تو تیرا کام چٹے ککڑنا ہی بننا ہے، تیرا کام ہانڈیاں چڑھانا نہیں بننا ہے، پھر تیرا کام تویزوں سے ہی بنے گا۔ پھر میں دیکھوں گا جو تیرے پاس جو 4 پیسے رہ گئے ہیں وہ بھی اجڑ جائیں گے، جو تیرے پاس کوئی عزت رہ گئی، 2 بندے تیرے سے سلام لیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اپنے بچوں کی روٹی چھین چھین کے ملنگوں کو کھلائے گا، پھر میں دیکھوں گا تجھے کون کھلاتا ہے، تجھے کون کھلاتا ہے۔ جبریل نے نماز اپنی مرضی سے پڑھی تو رب نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن میرے محبوب کے امتی جب 2 رکعت حالت گناہ میں بھی پڑھیں گے تو تیری نماز سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ تو نے اپنی مرضی سے پڑھی ہے، وہ میری مرضی سے پڑھیں گے، وہ میری مرضی سے پڑھیں گے۔ تو اللہ والو آج ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج گلے میں تویز ڈالا ہے تو بڑا فخر ساڑھے پیر دا تویز ہے گا، کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ چلے جائیں گلے کے اوپر نقش لگا ہوا ساڑھے پیرہ نے دیتا جی، کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ جائیں تو ڈرائیور کے اوپر نقش لگا ہوا ہے، کڑی لگی ہوئی ہے، کھری لگی ہوئی ہے، یہ ساڑھے پیرہ نے دیتی ہے، برکت ہوندی ہے۔ تھلے نصیبو لال دے گانے لائے انہیں اور گالیاں نکالتے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی سواریاں کھینچتے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ ساڑھے پیرہ نے برکت دیتی ہے۔ تو جو میرے رب نے کملی والے کے ذریعے برکت دی ہے اس برکت کا علم ہی نہیں ہے، اس برکت کا علم نہیں۔ تو اللہ مولا علی نے یہ بات اشارہ فرمائی کہ جب رب تیرے دن پھیرنے پہ آ جائے گا تو پہلی علامت، پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ تجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو ہی فجر کی نماز کا وقت ہوگا اللہ تجھے بے قرار کر دے گا، تجھے بستر اچھا نہیں لگے گا، تجھے نماز اچھی لگے گی۔ اور اگر اللہ تیرے دن پھیرنا نہیں چاہتا، جو ہی فجر کی نماز کا یعنی طلوع فجر ہوگا، وقت ہوگا، تو تیری نیند کو اللہ گہرا کر دے گا، تجھے نماز اچھی نہیں لگے گی، تجھے نیند اچھی لگے گی۔ تو پھر نماز پڑھنی ہے یا گاٹا گلے چھپانا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی پہلی بات سمجھ آ گئی، ٹوکن تھوڑا یا تو پاڑ گیا ہے نا، مطلب فائدہ تو کوئی ٹوکن کا نہیں رہ گیا۔ جب جنہوں نے مجھ سے ملنا ہے وہ 90% بے نمازی ہیں تو میرے سے مل کے کیا کرنا آپ نے؟ پھر آپ کہو کہ حضرت صاحب جس طرح وہ خواتین ہیں نا، ہماری بہنیں آتی ہیں تو ان کا خامن ساتھ ہونا ہے محمد خان صاحب کی طرح کا، تو وہ بڑا کیا کرتی ایسے کر کے مجھے کر رہی ہوتی، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا؟ یعنی میاں نے منہ ایسے کر کے کیا نا، ایسے باتیں کرتے کرتے محمد خان صاحب نے اس داڑھی پہ ہاتھ پھیرا یوں کیا تو ساتھ میں پچھلا اب نا خان صاحب نہیں دیکھ رہے تو مجھے یوں کر رہی ہیں، حضرت صاحب ہاتھ ہولہ رکھے آجے، ہاتھ ہولہ رکھے آجے، سانو کار بھی جان دے آجے۔ تو پھر اگر آپ نے وہ والا پروگرام کرنا ہے میرے سے آ کے یوں ہاتھ جوڑنے ہیں، ہاتھ ہولہ رکھو تو ملاقات کر لیا جے، نہیں تو پھر ٹوکن رام نہ پاڑ دو، یہ باتیں سنو، دل میں اتارو، اس پہ جا کے عمل کرو، ویسے ملاقات کرو، بسم اللہ ہو، بیٹھو، مجھے اپنے غم سناؤ، باتیں سناؤ، لیکن میں نے دینی کائی شے نہیں، جو دے رہا ہوں یہی سب کچھ ہے۔ جب نماز ہی نہیں ہے تو میرا بتایا وظیفہ اثر کیسے کرے گا؟ پہلے نماز پھر کوئی اور بات، اگلی بات۔ مولا علی کرم الوجہ کریم نے فرمایا کہ جب رب آزمائشوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، غموں کو دور کرنے لگتا ہے، جس کے رب دن پھیرنے لگتا ہے، تو دوسری نشانی یہ ہوتی ہے اللہ اس کی زبان کے اوپر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، اللہ اس سے غفلت چھین لیتا ہے۔ جڑے اج کہندے نے ساڈے کو وقت ہی نہیں ہے گا،
کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں. میں کیا کہتا ہوتا ہوں، پرلے درجے کے منافق دیکھنے ہونا تو پاکستانیوں کو دیکھ لو، پرلے درجے کے. معذرت کے ساتھ میں بھی آپ کا ہی حصہ ہوں. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. جن جن علاقوں سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں، کل تو جمعہ ہوگا، پرسوں ہفتے بعد دن یہ تجربہ آپ نے کرنا ہے. جا کے آپ نے اپنے گھر کے پاس، دفتر کے پاس، جہاں بھی آپ کا کاروبار ہے یا بازار ہے قریبی، آپ نے وہاں جانا ہے. 10 دکانداروں کو جا کے آپ نے پوچھنا ہے، بھجن کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ منشا صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ماما خان صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ فلان صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ وہ کہیں جی مر گیا جدوں دی حکومت گئی ہے تو بس بیڑا گھر کے نہ کاٹ، ٹیکسی نہ لاتے ہیں جی، بجلی دے بل ہی اینے ہو گئے نا جی، ہوں بچتا ہی کچھ نہیں. بچیاں دی سکول دی فیس بھرنی سی، وہ سامنے دکاندار کو ادھار لے کے بھری ہے گی. یہ کہانیاں آپ کو سنیں گے. 10 میں سے 9 بندے آپ کو یہ والی رام کہانی سنائیں گے. او جی بجلی دا بل نہیں بھر سکتے، بچیاں دی سکول اے فلاں کو ادھار لے کے بھری ہے، اے میٹر کٹن آ گئے سی وہ گیس دا، سانو پتا کہ بچایا، اج تے بہ گئے. اے دیکھو جی سویر دے بیٹھے ہیں، ایک سوٹ بیچیا ہے. اب یہ والے ڈائلاگ آپ کو ملیں گے 10 میں سے 9 کو. 4-5 دن کا وقفہ دے کے آپ نے انہی 10 دکانداروں کے پاس جانا ہے اور ان کو جا کے کیا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہی ہے، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ بھی ہمارے گھر آئیں، محفل میں آئیں، شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. وہ کیا کہے گا؟ ہم مولوی صاحب کاروبار کریے، بچیاں دی روٹی کمائیے، یہ محفل جائیے، بچیاں دی روٹی کمائیے. وہ تواڈے پیر نو تے مریداں نے دے دینے، سانو کنے دے دینے؟ وچ مینوں بھی رگڑ دے گا، یعنی اندر مجھے بھی رگڑ دے گا، حالانکہ میں تو نہیں وہاں گیا ہوا، میرے بھی گودان لگا دے گا. تیرے پیر نو تو تیرے مریداں نے دے دینے، وہ تے مریداں نے دے دینے. تو ہم نے تو بھائی کمانی ہے. بچوں کے لیے رزق حلال مولانا صاحب کمانا یہ عبادت نہیں ہے. اندر سے مفتی ایسے کر کے نکلے گا، ایسے مفتی نکل. یہ ہے ہم منافق ترین لوگ. تو مولا علی نے کیا بادشاہ فرمائی ہے کہ جس کے رب کاٹنے پہ آ جاتا ہے، پریشانیاں دور کرنے پہ آ جاتا ہے، پھر اس کی زبان کے اوپر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ہر نعمت سے بڑی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے توجہ رکھیے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک سمندر دیکھا. اس سمندر کی حدود و قیود کیا ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی اتنا وسیع ہے کہ مجھے اس کی حدود کا علم نہیں ہے. اللہ ہی جانتا، بنانے والا ہی جانتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سمندر کے کنارے ایک فرشتے کو دیکھا جو پرندہ نما تھا. جب میرا کوئی امتی کہتا ہے سبحان اللہ، اس پرندے کے 70,000 پر ہیں، ان پروں کے اندر حرکت آتی ہے. زمین پہ کسی نے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے ذکر کی توفیق دی ہے، اس نے کہا ہے سبحان اللہ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس فرشتے کے پروں کے اندر 70,000 پروں کے اندر حرکت آتی ہے. اور جب میرا امتی کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، تو وہ پرندہ پر پھڑپڑاتا ہے، پروں کو حرکت دیتا ہے، پروں کو پھیلاتا ہے، یعنی پرواز کرنے کی تیاری کرتا ہے. اور جب میرا امتی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو پرندہ پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے، اڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی کہتا ہے اللہ اکبر، وہ پرندہ اسی سمندر کے اندر ہوتا زن ہو جاتا ہے. اور پھر جب میرا امتی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پرندہ یعنی وہ فرشتہ سمندر سے نکلتا ہے اور اپنے 70,000 پروں کو یوں جھاڑتا ہے، جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں ہر قطرے کے اوپر اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جس نے دھرتی پہ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قیامت تک کے لیے جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. تو ایک بار کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیرے لیے فرشتے دعا کرنے والے ہیں. اور تو اتنا کرایہ لگا کر آیا. میں نے پوچھا کہیں جائے باجی دعا کرانا ہے،
खान साहब इन्हां दे सॉफ्टवेयर बदलने वाले है कि नहीं है? तेरे घर बैठे काम हो रहे हैं, तू 15,000 रुपया किराया लगा के आया है। मैं कह जी किंज आयो जी? दुआ कराना आए हैं। अल्लाह वालों हमारी मत मारी गई है कि नहीं मारी गई? हमें समझ ही दीन नहीं आया। मेरे पास आ तो मुझे आकर ये कह कि हजरत साहब मेरे दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दे, हजूर की गुलामी के लिए आया हूं, हजूर के गुलामों की जियारत के लिए आया हूं, अल्लाह के लिए आया हूं। ये बात तो समझ आती है। किंज आयो? ओ जी घर परेशानियां ने दुआ करान आया हूं। तो लाला मैं तो अपनियां परेशानियां खत्म नहीं कर सकता, तेरियां किंज कर देवांगा? मैं तो अपने दुख दूर नहीं कर सकता। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी के दिन फेरने पे आता है तो दूसरी निशानी क्या जाहिर होती है कि अल्लाह उसकी जुबान के ऊपर अपना जिक्र जारी कर देता है। उस हवाले से मैंने एक रवायत का लुबी लुबाब आपके सामने रखा। और जब रब किसी का वक्त फेरने या दिन फेरने पे नहीं आता, उसको उसी हाल के अंदर रखना है। या किसी के हालात अच्छे हैं, अब अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि बुरे दिन लेकर आने हैं, बुरा वक्त लेकर आना है, अब अच्छा वक्त का एहतताम हो रहा है और बुरा वक्त शुरू होने वाला है, तो अल्लाह उसकी दूसरी अलामत जो जाहिर होगी, अगर वो जाकिर है तो अल्लाह गाफिल कर देगा, अल्लाह जिक्र की तौफीक छीन लेगा। अगर खानका आने वाला है, खानका आना नसीब नहीं होगा। मुर्शिद वाला है, मुर्शिद के पास हाजिरी देना नसीब नहीं होगी। घर बैठ के और अदो वज़ाइफ करने वाला है, अल्लाह करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, तस्बीहात जो किसी ने बताई हैं वो करने वाला है, उसकी तौफीक नहीं होगी। फिर रब का कुरान सुने, फिर आप देखें कि तबीज कहां से लेना है। जब रब ने जिक्र की तौफीक सल्ब कर ली, जिक्र की तौफीक सल्ब कर ली, रब क्या फरमाता है? वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ने कामयाबी किस में रखी है? अपनी याद के अंदर, कि मेरे साथ ताल्लुक जिक्र के जरिए जोड़ के रखो। जब मेरे से जिक्र के जरिए ताल्लुक जुड़ा रहेगा, फिर तो जमाना भी तुझे नाकाम करना चाहे तो कोई नाकाम नहीं कर सकता। अब अल्लाह क्या फरमाता है? ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये किन से अल्लाह मुखातिब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, माल की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में अंधे ना हो जाना, मेरे जिक्र से गाफिल ना हो जाना। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब तुमने औलाद और माल की मोहब्बत में मेरे जिक्र से गफलत अख्तियार कर ली, तो फिर क्या है? जिन्होंने ऐसा किया वही खसारा पाने वाले हैं। तो अल्लाह वालों, आज हम खसारे में हैं। वमन अराद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, नहीं जाग रहे आप। वमन अराद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, मैं तुम्हारी मईशत को, तुम्हारी रोजी को तंग कर दूंगा, तुम्हारी रोटी को तंग कर दूंगा। वह नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, फिर क़यामत के दिन तुम्हें अंधा उठाऊंगा, क़यामत के दिन तुम्हें अंधा उठाऊंगा। अभी मैं आरवाला गया तो वहां मैं जितने मर्द हजरात को मिला, उनमें 2 मर्द हजरात ऐसे थे, यानी मरीज मर्द, जो बदनी बीमारी का मसला लेकर आए थे। बाकी तमाम रिज़्क़ की तंगी, रोटी की तंगी, रिज़्क़ की तंगी, रोटी की तंगी। अब मुझे बताओ, मैं उनको वजीफा दूं? या मैंने दिया भी है? नहीं, मैंने दिया है, उसका रत्ती बराबर असर नहीं होना। जब इस्लाह ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं है, अल्लाह का जिक्र ही नहीं है, उन्हें असर क्या होना? मैं तवीज लिख के दे दूं, क्या असर होगा? या मैं दुआ उनको दे दूं तो उसका क्या असर होगा? तो मेरी दुआ तो यही बनती है कि अल्लाह इनको अपने जिक्र की तौफीक दे दे, नमाज की तौफीक दे दे। इलाज ये है,
کیونکہ رب نے اس قرآن اتار دیا وَمَنْ عَرَادَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دوں گا۔ تو اللہ یہ پہلی دو علامتیں جو مولا علی نے بیان فرمائی ہیں کہ جب رب کسی کے دن پھیرنے پہ آئے گا تو پہلی علامت کیا ظاہر ہوگی؟ اس کو نماز کی توفیق، فجر کی نماز کی توفیق۔ اور دوسری علامت کیا ظاہر ہوگی؟ کہ اللہ اس کی زبان کے اوپر اپنا ذکر جاری کر دے گا۔ تیسری علامت، جب رب کسی کے دن پھیرنے پہ آئے گا تو تیسری علامت اس شخص کے اندر جو پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ اس کے چہرے کے اوپر نور آئے گا۔ یہ باتیں آپ کو کتابوں سے نہیں ملیں گی، میں آپ کو آج کی زبان میں بھی یہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے چہرے کے اوپر نور آئے گا۔ آج اللہ جو جتنا کمانے والا ہے، جتنا زیادہ کمانے والا ہے، اس کے چہرے کے اوپر اتنے ہی 12:30 بجے ہیں، 12 بھی نہیں، پہلے 12 بجتے تھے، آج کل 12:30 ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کے چہرے کے اوپر 12:30۔ حضرت صاحب دعا کر دیں، کچھ قرضہ ہے وہ اتر جائے۔ بھائی آپ تو ارب پتی ہو، آپ کے لیے بھی دعا کر دیں۔ بس یہ وہ 2-4 پلاٹ لیے ہیں، ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی، حضرت صاحب دعا کر دیں۔ بھائی آپ تو ارب پتی ہو، آپ کو دعا کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ حضرت صاحب بینک سے پیسہ لیا ہوا نا لمٹ کا، تو وہ ذرا واپس کرنا ہے، بینک والے تنگ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ریڑی والا دعا کر دیں، تنگی بڑی ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، بے روزگار جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی نوکری نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے دعا کر دیں، تنگی بڑی ہے۔ جو ارب پتی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دعا کر دیں، تنگی بڑی ہے۔ تو فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہ گیا؟ دونوں ہی تنگ ہیں۔ جو نماز سے دور ہو گیا، رب کے ذکر سے دور ہو گیا، تو اللہ جو تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ دیکھیں نوجوانوں کو بات فوراً سمجھ آئی ہے، جو بندہ پریشان ہوگا اس کے چہرے پہ نور آئے گا۔ جو بندہ جتنا پریشان ہوگا، میں اب آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، اللہ جتنا اللہ کی نافرمانی کرو گے، جتنا اللہ سے دور ہوگے، نماز سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، قرآن سے دور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود السلام پڑھنے سے دور، تمہارے اندر اتنی نیگیٹو انرجی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ نیگیٹو انرجی آئے گی۔ جب نیگیٹو انرجی آئے گی، تمہاری طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آئے گا، غصہ آئے گا، گالی گلوچ آئے گا، پھر گھر میں برتن کھڑکیں گے، لڑائیاں ہوں گی، طلاقیں ہوں گی، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جتنے نیک اعمال کرو گے اتنے تمہارے اندر پازیٹیو انرجی، جس کو آج کی زبان میں ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، جتنی ہیلنگ انرجی آئے گی، تمہارے گھر سے بیماریاں نکلیں گی، تمہارے گھر سے تکلیفیں نکلیں گی، تمہارے گھر سے جادو ہے تو وہ نکلے گا، نظر بد ہے تو وہ نکلے گی، حسرت کی نظر کا وار چلا تو وہ نکلے گی۔ کیوں؟ تو نیک اعمال پہ لگ گیا ہے۔ اب ہیلنگ انرجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے تیرے قلب میں آ رہی ہے، تو اب گھر سے ظلمت نکل کر رہے گی۔ تو جب ہیلنگ انرجی ہمارے اندر زیادہ آئے گی تو چہرے پہ نور آئے گا، ہاتھوں پہ نور آئے گا، پورا بدن جو ہے وہ نور ہوگا، چمکے گا۔ وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس بندے کے اندر ہیلنگ انرجی زیادہ ہے۔ جتنا وہ چمکے گا اس کی زبان کے اوپر اتنا ہی اللہ کا شکر زیادہ ہوگا۔ جس بندے کے چہرے کے اوپر جتنے 12:30 بجے ہوں گے اتنی ناشکری زیادہ ہوگی، اتنی ناشکری کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ تو لوگوں یہ 3 علامتیں، پہلی کیا ہے؟ نماز فجر، اور دوسری کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر، اور تیسرا کیا ہے؟ چہرے کا تر و تازہ ہونا، پر نور ہونا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تیرے غم ختم ہونے لگیں گے تیرے چہرے پہ رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی بری خبر آتی ہے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پازیٹیو انرجی آئی۔ تو جس کا چہرہ کھلا ہوا دیکھو سمجھ لو کہ اللہ اسے راضی ہے، اور جب آپ کا چہرہ کھلنا شروع ہو جائے، رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے، پر نور ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اب میرے دن پھیر کے رہے گا۔ اب مجھے کسی تعویذ دھاگے کی، کسی ملنگ کی، کسی مجذوب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ میرے دنوں کو پھیر کے دکھائے گا۔ کتنی علامات یا کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی علامت مولا علی نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے برے دن پھیرنے لگتا ہے اور اچھے دن لے کر آنے لگتا ہے تو اللہ اس کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے ان حالات کے اندر اللہ صبر دے دیتا ہے،
اللہ صبر دے دیتا ہے۔ پھر صبر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ اگلی بات بڑی اہم ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے، صبر کرتے رہو۔ اگر تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ والو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کوئی ڈر رہ جائے گا؟ اصل کہانی یہ ہے صبر کے اندر، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو جن سے اللہ پیار کرے اور جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں ڈر کس کا ہوگا؟ جو بچہ ماں کی گود میں ہو اس کو کس کا ڈر ہے؟ تو بے قرار کون ہوگا؟ جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ کبھی اس دربار پہ، کبھی اس ملنگ کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی وہ تویز تو کبھی وہ تویز۔ میں عربہ لگیا تو میں نے خواتین کو پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی کوئی حسرت رہ گئی ہے تویز داغا کرنے کی؟ ماشاءاللہ اللہ پاک عرب والی خواتین کو اجر عظیم عطا فرمائے، انہوں نے میرا وقت ضائع نہیں کیا، نہ مجھے کو غصہ آیا۔ ان بیچاریوں نے ایسی ملنگنی دی، اللہ دیاں گاواں سن، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے حضرت صاحب سارا کچھ کر کے آئے ہیں، چٹا کالا پیلا نیلا، جو میرے سے بیان میں فکرے سنتے نا میرے فکرے مجھے دہرائے ہیں۔ کہتی حضرت صاحب ہم سارا کر کے آئے ہیں، ہمیں کوئی حسرت اب واپسی کی نہیں ہے کہ بھائی اس کے پاس چلے جائے اسے۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو برباد کیا ہے، اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو برباد کیا ہے۔ تو اللہ جس سے راضی ہو جائے گا اس کے ساتھ کیا نظام چلے گا؟ صبر کا۔ اللہ نے جن حالات کے اندر رکھا ہے اللہ صبر دے دے گا۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک خاتون ہے ساتھ، وہ بھی طواف کر رہی ہے ساتھ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس خاتون کو جب دیکھا تو وہ روئے جا رہی ہے، کرلائے جا رہی ہے، آنسوؤں کے ساتھ سسکیاں لے رہی ہے، ہچکیاں لے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلے شوط میں اس عورت کو دیکھا تو وہ کہہ رہی ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، روئے بھی جا رہی ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اور طواف بھی کیے جا رہی۔ فرماتے جب میں دوسرے شوط میں دیکھا تو پھر وہ کہہ رہی ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اور طواف کیے جا رہی۔ فرماتے میں نے 7 چکر اس کے ساتھ لگائے، طواف مکمل ہو گیا تو میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا سب کوئی، ہر طواف کرنے والا حاجی جو ہے یا عمرہ کرنے والا ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، تو تو نے 7 چکروں کے اندر کوئی ذکر اذکار نہیں کیا، بس روتی رہی ہے اور یہ کہتی رہی اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ تیری قضا پہ میں راضی ہوں، جو تو نے حکم اتارا، جو حالات اتارے میں راضی ہوں۔ تو کہتے میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنا جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آ رہی ہوں۔ آج صبح میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، کفن پہنایا ہے، پھر اہل علاقہ کو اکٹھا کر کے اس کا جنازہ پڑھوایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے دفنا کر آ رہی ہوں۔ اب میں طواف کر کے اللہ کو یہ پیغام دے رہی ہوں اے اللہ یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر 101 بھی ہوتا تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ میں عورت کی مردانگی پہ کانپ گیا، میں عورت کی مردانگی پہ کانپ گیا، تو میں نے اس عورت سے کہا تو بیٹا کھو کے بھی کہہ رہی ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے جنید میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے اللہ نہیں کھویا، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے اللہ نہیں کھویا۔ اللہ والو ہمارا اللہ کھو گیا ہے، ہمارا اللہ کھو گیا ہے۔ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، اولادیں ہیں، بیویاں ہیں، سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، ہمارا اللہ کھو گیا ہے۔ کہیں اعلان کرو، کہیں صدا لگاؤ، کہیں منادی کرو، کسی تک پیغام کو پہنچاؤ، ہمارا اللہ کھو گیا ہے۔ ہمارا اللہ ہمیں واپس کر دو یا ہمیں اللہ سے ملا دو، ہمارا اللہ کھو گیا ہے۔ اس کے پاس اللہ تھا، باقی سب کچھ کھو گیا تو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارا اللہ کھو گیا۔ تو اللہ جب رب
کسی کے دن پھیرنے لگتا ہے تو رب اس کو کیا کرتا ہے؟ صبر عطا کر دیتا ہے. اور دوسری نعمت اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ شکر. اس کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کیا تمہارے رب نے تمہیں یہ بتا نہیں دیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دیتا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، پھر یہ یاد رکھو جتنی ناشکری کرو گے اللہ نے تمہارے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. آج میں نے کیا کہا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جو نہیں ہے اس کا احساس نہیں. ہمارے پاس اللہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اور ناشکری ہو رہی ہے. ہر بندہ رو رہا ہے، حضرت صاحب یہ ہے تو یہ ہو جائے، یہ دعا کرو یہ ہو جائے. حضرت صاحب دعا کرو 4 بیٹیاں ہیں بیٹا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے دکھی ہیں، آگے سے میں کہہ نہیں سکتا، یہاں تو میں بول سکتا ہوں. جب انفرادی ملاقات ہو تو مناسب نہیں لگتا. ہم لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، توڑنے کے لیے تو نہیں بیٹھے. ورنہ میری زبان کی نوک پہ اوپر جواب ہوتا ہے کہ تیرے پاس 4 بیٹیاں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس ایک اولاد بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اگر دی ہے واپس لے لے تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کتنے لوگ یہاں سائل بن کے دکھی آتے ہیں، ملنگ بن کر آتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہمارے پاس اولاد سرے سے ہے ہی نہیں. تو تجھے اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھوں کی یہ 2 انگلیاں. تجھے نبی کے فرمان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ بیٹا مل جائے. کل وہی تیرا بیٹا تجھے بازاروں میں مارے لٹکائے ذلیل و خوار کرے، تجھے کیا علم میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ تو اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے، جب اس حال میں راضی ہو جو گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب امتحان کا وقت ختم ہو. اب میں بات کو پیچھے لے جا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. میں نے ممبر پہ بیٹھتے ایک فقرہ بولا تھا مولا علی کا کہ دکھ آتے ہیں رلانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے. جاگ رہے ہیں؟ دکھ آتے ہیں رلانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے. جب تم سیکھ جاؤ گے آزمائش ختم ہو جائے گی. یہ میں آپ کو کلیے کی بات دے رہا ہوں. جب تک سبق یاد نہیں ہوگا چھٹی نہیں ہونی. تم مجھے آج یہ کہنے آئے ہو حضرت صاحب 10 سال سے پھر رہے ہیں، کوئی دربار، کوئی ملنگ، کوئی فقیر، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا. تجھے سبق یاد ہی نہیں ہوا. 10 سال اور پھر لے. آج تجھے سبق یاد ہو گیا. آج جو تجھے اللہ سکھانا چاہتا ہے تو سیکھ گیا، تو انشاءاللہ اسی وقت اگلے پل آزمائش ختم ہو جائے گی. اور اللہ کیا سکھانا چاہتا ہے کہ جس حال کے اندر میں نے رکھا ہے راضی ہو جاؤ. بس شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ میری ہر نعمت کا شکر ادا کر. کیا کر؟ میری ہر نعمت کا شکر ادا کر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے. سونیا نعمتاں نو گنیا نہیں جا سکتا تو شکر کنج ادا کر؟ کہ آپ نے حکم دیا کہ ہر نعمت کا، تو جب نعمتیں گنی نہیں جا سکتی تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا ہو جائے گا؟ تو رب نے راضی ہو کے آواز دی، اے میرے کلیم تو نے شکر ادا نہیں کیا بلکہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن ہمارا خیال ہی نہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. اگلی بات جو ہمارا رویہ ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، بس وہ سنو کہ ہم کیا کر رہے اور ہماری بگڑی کیوں نہیں بن رہی. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری جولی میں خیر کیوں نہیں پڑتی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے، آپ کے ایک امتی نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے کلیم کہاں جا رہے، کہاں تشریف لے کے جا رہے؟ آپ نے فرمایا میں کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے امتی نے عرض کی کہ اے اللہ کے کلیم اپنے رب سے جا کے کہنا کہ میری دنیا تھوڑی سی کم کر دے. نہیں جاگ رہے، مزہ نہیں آیا بات کرنے کا، آپ جاگ ہی نہیں رہے. یا پھر یہ ہے کہ بات آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے کہ حضرت صاحب نے کما کے سانو مارنا ہے. آپ کو پتا تو کافی حد تک میرا چل ہی گیا ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے سانو تون لگے نہیں. اب امتی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں کوہ طور پہ جانے لگا ہوں.
تو وہ امتی کیا کہہ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں میری طرف سے جا کے التجا کرنی ہے کہ سونیا جتنا مال دیا ہے تھوڑا سا کم کر دے، میرے پاس اتنے بڑے ریوڑ ہیں، بیڑ ہیں، بکریاں، چھوٹے بڑے جانور ہیں کہ میرے پاس جگہ کم ہے، میں سنبھال نہیں سکتا اور مجھے فرصت نہیں ملتی کہ اللہ سے راز و نیاز کروں۔ تو مان اللہ سے کہنا تھوڑا سا کم کر دے تاکہ تھوڑی سی تیرے سے چار باتیں کرنے کا وقت بھی مل جائے، اللہ اللہ کرنے کا وقت بھی مل جائے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی مل جائے، تھوڑی سی ذمہ داریاں کم کر دے، میرے سے مال واپس لے لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، ہو جائے گا، چلے گئے تشریف لے۔ تھوڑے سے آگے بڑھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور امتی ملا اور اس نے التجا کی کہ جب آپ رب کے پاس جائیں تو میرا استغاثہ پیش کرنا ہے، میرا سوال عرض کرنا ہے کہ یا اللہ ہوں کنہ کو بھوکا رکھنا ہے، کنہ کو بھوکا رکھ کے مارنا ہے، میں اتنا روٹی سے تنگ ہوں کہ میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو میں تو ذلیل ہو گیا ہوں، میرا رزق کب کھولے گا؟ تو مجھے کیوں دنیا میں یوں اتنا تنگ رکھ رہا ہے؟ تو یہ ذرا آپ نے اللہ سے پوچھ کے آنا ہے اور اللہ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ میری روٹی کدوں کھولے گا؟ آپ بھی یہی لے کر آئے ہو نا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے دن کب پھریں گے، ہمارے دن کب پھریں گے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بلی، تو جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر، اس پہ شکر ادا۔ اس نے کہا دیا گیا ہے جس پہ شکر ادا کروں، 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، مانگ کے کھانا ہو تو شکر ادا کی ادا کر رہا ہوں، مانگ کے تو کھاتا ہوں۔ اب دونوں کا استغاثہ، دونوں کا سوال لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب راز و نیاز ہو گئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ وہ رستے میں 2 بندے ملے تھے، وہ کی کہیں سن، وہ جو رستے میں 2 بندے ملے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جو پہلے بندہ ملا وہ کہتا تھا کہ یا اللہ تو نے مال مجھے بہت دیا ہے، تھوڑا مال کم کر دے، میرے پاس فرصت نہیں ہوتی، اہل و عیال کو وقت نہیں دے پاتا، عبادت کو وقت نہیں دے پاتا، ذکر اذکار تسبیحات کو وقت نہیں دے پاتا، یا اللہ تھوڑا سا مال کم کر دے۔ تو رب نے فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ مال کم کر دے اس کو جا کر کہنا کہ مال کم خود ہی ہو جائے گا، تو میری ناشکری شروع کر دے، تو میری ناشکری شروع کر دے، مال خود ہی تھوڑا ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا کہتا تھا؟ اس نے اے اللہ عرض کی ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے دیا گیا ہے، مجھے رب نے اتنا تنگ کیوں رکھا ہوا ہے، اتنا تنگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو رب نے فرمایا دوسرے کو جا کر کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں تنگی سے نکال دوں گا، میں تنگی سے، مالی تنگ دستی سے نکال دوں گا، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دوں گا۔ اب دونوں کا جواب لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دونوں رستے میں کھڑے ہیں کہ ہمیں کیا جواب ملتا ہے۔ پہلا، ہاں جی کیا بات ہوئی، اللہ کا کیا حکم آیا؟ جو پہلا کہتا تھا مال کم ہو جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا حکم اس کو پہنچایا، تو رب نے فرمایا ہے کہ تو ناشکری شروع کر دے، میں تیری روٹی کو، تیرے رزق کو، تیرے جان کو، تیرے مال کو کم کر دوں گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں ناشکری شروع کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے مجھے کیا نہیں دیا کہ میں شکر نہ ادا کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا امتی سیدھا ہو گیا، تو رب بھی سیدھا ہو گیا، کیوں؟ میں نے قرآن اتارا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے میں رزق بڑھاتا جاؤں گا۔ اگر تم ناشکری نہیں کرتا تو پھر روٹی کم نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے بھی ہے اس کو سنبھال، اب میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا جی میرے بارے میں کیا حکم آیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جتنا میں نے تجھے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر، کیونکہ دیتا کی ہے، دیا گیا ہے۔ جس طرح یہاں آتے ہیں نا کہتے ہیں یار اینا سفر کر کے آئے تے حضرت صاحب نے 5 منٹ دیتے نے تے 2 برکیاں چولاں دی دتیاں، تو بھائی اتنا کچھ ہی ہوتا ہے، اتنا کچھ ہی ہوتا ہے، جتنا دیا اس پہ شکر ادا کرو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ نے دیا کیا کہ جس میں شکر ادا کروں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے تو اپنے مال و متاع کو اور اپنی جان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ،
جو میرا شکر ادا کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے دیکھ میں نے تجھے کیا کچھ دیا ہے اور بن مانگے دیا ہے۔ اگر میں تجھے نابینا پیدا کر دیتا تو ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہتا۔ اگر میں تجھے سانس کا مسئلہ دمے کا مریض بنا دیتا تو ایک ایک سانس کے لیے ترستا کہ سانس کیسے لی جاتی ہے۔ اللہ والو یہ بات سمجھنے کے لیے کورونا کے مریض سے پوچھو، کورونا کے مریض سے پوچھو۔ اور تمہارے جسم کو میں نے تندرست بنایا ہے، تمہارے جسم میں صرف میں دردیں بھر دیتا۔ ڈینگی کے مریض سے پوچھو کہ تندرستی کیا ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض سے پوچھو کہ پیشاب روکنا یا پیشاب کا رکے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم ایک سانس کے مالک نہیں ہیں، اللہ کا نظام ہے، سانس آ بھی رہی ہے، سانس جا بھی رہی ہے، اللہ سانسوں کو نکال بھی رہا ہے اور سانسوں کو داخل بھی کر رہا ہے۔ اگر اللہ ایک سانس کو روک دے یا سانس میں مشکل پیدا کر دے، پھر میں نے کیا کہا ہے، ان سے پوچھو جو الرجی کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، یا پچھلے دنوں میں جو کورونا کے مریض تھے، انہیں پوچھو کہ سانس کیا ہوتا ہے اور شکر کیا ہوتا ہے۔ کورونا کے دنوں میں مریض کیا کہتے تھے کہ یا اللہ سب کچھ لے لے، سا لین دے بے، بس سب کچھ لے لے، سانس لینے دے۔ اور ہم پچھلے 40 سال سے، 45 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 60 سال سے سانس لیے جا رہا ہے۔ ایک ایک سانس کے اوپر بھی اللہ والو شکر ادا کرو، تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 16,000 کا آکسیجن کا سلنڈر 2.5 لاکھ روپے میں اس ملک کے اندر بکا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے کا وہ سلنڈر جو محض 16,000 کا سلنڈر تھا، اور عام دنوں میں وہی سلنڈر 4500 روپے کا تھا، جو بڑھتا بڑھتا 16 پہ گیا۔ جب ان کو انہوں نے شارٹ کیا تو لوگوں نے 2.5 لاکھ روپے کا لے کے سلنڈر لگایا۔ پھر وہ ٹیکا جو سانس کو بحال کرنے کے لیے تھا وہ محض 25,000 کا تھا، لوگوں نے 7.5 لاکھ کا وہ ٹیکا لے کے لگایا کہ سانس نکل آوے۔ جو 4 سانسیں ہیں وہ تو آرام سے ہوں، حالانکہ آکسیجن ہے یا وہ انجیکشن ہے وہ زندگی کی ضمانت نہیں تھا، صرف سانس سوکھی کرنے سے۔ تو اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تیرا ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تیرا دھیان ادھر ہی ہے کہ اس کو 4 بھیڑیں زیادہ دی ہیں، 4 گائے زیادہ دی ہیں، 4 اونٹ زیادہ دی ہیں، تیرا دھیان ادھر ہے۔ تو لالو آج ہمارا دھیان ادھر ہے کہ چچے کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میرے فلاں کی بیٹیاں بیائی گئی ہیں، میری کیوں نہیں بیائی گئی؟ اس کے پاس بیٹے بھی ہیں، میرے پاس بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے بیٹے باہر چلے گئے ہیں، میرے بیٹے باہر کیوں نہیں گئے؟ جب اللہ والو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کتنی علامات ہو گئی؟ 4۔ 5ویں میں کافی ساری اندر ہی بیان کر گیا ہوں، بس اس کا آخری سرا بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی نشانی جب اللہ دن پھیرنے پہ آئے گا وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی، یعنی خاص طور پہ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز پہ اللہ بے قرار کر دے گا، قرار نہیں آئے گا نماز پڑھے بغیر، پہلی علامت۔ دوسری علامت کیا ہے کہ اللہ زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، بولتے جاؤ۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری کیا ہے؟ اللہ چہرہ پر نور کر دے گا، جس کو ہم طریقت کی یا شریعت کی زبان میں کہیں گے کہ اللہ طمانینت عطا فرمائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ طمانینت عطا فرمائے گا، چہرے کے اوپر سکون ہوگا، جو بھی حالات ہیں۔ سکون.com ہے، یعنی ہمارے اندر پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی اتنی ہوگی کہ ہمارے اندر چڑچڑا پن نہیں ہوگا، غصہ نہیں ہوگا۔ جب یہ والی کیفیت نہیں ہوگی تو اگلے 2 انعام یا 2 نشانیاں خود بخود ہی ظہور پذیر ہو جائیں گی کہ ہم صبر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے۔ تو کتنی علامت ہو گئی؟ 4۔ پہلی ہو گئی نماز، اللہ کا ذکر، طمانینت، اور اگلا کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ 5ویں اور آخری علامت جو مولا علی نے فرمائی کہ جب اس کا ظہور ہوگا تو تیرے دن پھر جائیں گے، وہ کیا ہوگا کہ تو اللہ کے دیے پہ جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اللہ دکھ دے کے راضی ہے تو راضی ہو جا، اللہ سکھ دے کے راضی ہے تو راضی ہو جا، جن حالات کے اندر ہے اس کے اندر راضی ہو جا۔ اللہ وہ جو جادو کا مسئلہ لے کر آئے ہو، اس بات پہ راضی ہو کے یہاں سے جاؤ کہ اگر جادو دے کے اللہ راضی ہے، اے اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، اگر تو مجھے کینسر دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں نا، دنیا تو دارالازمائش ہے۔ تو یا اللہ تم نے جادو دے کے مجھے آزمایا ہے یا آزما رہا ہے، تو اس میں تو اللہ کر رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں، تو مجھے معذور کر دیتا،
मुंह का जुबान का कैंसर दे देता, जिगर का कैंसर दे देता, फिर मेरे साथ क्या बनता। जिनके पास औलाद नहीं है वो ये कह के अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरी रजा पे राजी है, तू औलाद देता, औलाद बड़ी होती, फिर उसकी मोहब्बत मेरे दिल में जड़ पकड़ लेती, तो फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह आजमाइश आ जाती थी, फिर मैं क्या करता, फिर मैं क्या करता, मैं तो जिंदा ही मर जाता। आज तो मुझे 10 हौसला देने वाले हैं और मुझे खुद भी हौसला आता है कि औलाद आज नहीं तो कल हो जाएगी, कल नहीं तो परसों हो जाएगी, तो जब मेरी हो के मेरे सामने मर जाती तो मैं क्या करता, या मेरी औलाद मेरे सामने नाफरमान हो जाती, मेरे सामने सीना तान के खड़ी हो जाती तो मैं क्या करता। तो अर्ज करने का लवलो मकसूद सिर्फ इतना है कि जिन हालात के अंदर आए हो, जब तक तुम अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होगे, ये बात सीखोगे नहीं, इम्तिहान खत्म नहीं होगा। अब समझ आ गई जो आप अपना गिला लेकर आए थे, हजरत साहब 10 साल हो गए वजीफे पढ़ते, 5 साल हो गए वजीफे पढ़ते, 15 साल हो गए वजीफे पढ़ते, भाई तू बात ही नहीं सीख रहा, तुझे सबक ही याद नहीं हो रहा, तू सबक याद कर अभी छुट्टी हो जाती। ये पांचों अलामात का जो आखिरी सिरा है, जो मतलूब है, जो मकसूद है, नमाज के जरिए, जिक्र के जरिए, तमानियत के जरिए, सबर के जरिए, शुक्र के जरिए, ऐ अल्लाह मैं तेरे से राजी हूं, बस सारी बातें, 4 अलामात को इधर कर दो, पेंदे सार कहो ऐ अल्लाह मैं राजी हूं, तज़माइश खत्म, इम्तिहान खत्म। देखिए ना, आप तवीज लेने के लिए आए हैं तो मैं आपको तवीज दे दूं तो बात तो खत्म हो गई। आप लेने पे राजी हैं, मैं देने पे राजी हूं, आप इस मकसद के लिए आप जाओ। आप वजीफा लेने के लिए आए, मैं कहूंगा भाई ये पढ़ो, जाओ, खत्म होगी बात। अब अल्लाह क्या कहता है, उस वक्त तक तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू ये नहीं कहता मैं तेरी रजा पे राजी हूं। अब लाला ये तेरी मर्जी है कि आज ये कहानी खत्म करके खानका से जाना है या अगली महाना महफिल में भी किराया लगा के यही रोना लेकर आना है, ये तेरे ऊपर है। जिंदगी के 10-15 साल पहले बर्बाद किए हैं, अगर मजीद बर्बाद करने हैं तो कर लो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप में से कौन जिस हाल में भी आया है मेरे समेत अल्लाह पे राजी कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम तेरी रजा पे राजी हैं, जिस हाल में तू रखे हम तेरी रजा पे राजी है। लेकिन या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, आजिज है अल्लाह, हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, रजा पे राजी हैं, कोई गिला नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे घर में बीमारियां हैं, माली तंग दस्ती है, हम या अल्लाह शिकवा लेके नहीं आए, हम तेरी रजा पे राजी हैं। लेकिन अल्लाह अंदर से हम कमजोर हैं। शरीका जब ताने देता है या अल्लाह रातों को नींद नहीं आती, जब बच्चे जो है दूध पीने के लिए बिलकते हैं, नेमतों को तरसते हैं, जब मैं उनको नेमतें खरीद के दे नहीं पाता, अल्लाह तू जानता है, तू मेरे दिल को बनाने वाला है, मेरे दिल की कैफियत से तू आगाह है, मेरे दिल पे क्या बीतती है। बस या अल्लाह उस हाथों मजबूर होता हूं, उस कैफियत से मजबूर होता हूं, वरना तेरी रजा पे राजी हो। तू दुख दे के राजी है, मैं दुखों पे राजी हूं, तू सुख दे के राजी है, मैं सुखों पे राजी हूं। अल्लाह मैं अहद करके जा रहा हूं, वादा करके जा रहा हूं, जिस हाल में मैं तूने रखा है मैं राजी हूं, आज भी राजी हूं, मरते दम तक राजी हूं। कौन कौन इस बात पे कायम है? सुनो अब तुम्हारा रब क्या कह रहा, सुनो। जब बंदा अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है, एक दिन में राजी हो जाए, 101 साल में राजी हो जाए, ये उसके नसीब है कि उसने फेंटा कितना खाना है। आज आपको बात समझ आ गई, अल्लाह की रजा पे राजी हो गए, और आज फिर वजीफे और तवीज किसने लेने हैं? हाथ खड़ा करो, माशाअल्लाह। अब कायम रहना इस बात के ऊपर। जब अल्लाह की रजा पे राजी हो गए तो मिलता क्या है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा रब की दी हुई नेमतों पे राजी हो जाता है, पहले हदीस कुदसी सुन लें, फिर ये हदीस सुन लें। हदीस कुदसी है, ए बंदे तू मेरी रजा पे राजी हो जा, तू मेरी रजा पे राजी हो जा। जब तू अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान कर देगा, फिर वही होगा जो तेरी रजा है। और अगर तू अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान नहीं करेगा, मैं तुझको तेरी रजा में थका दूंगा, मैं तुझको तेरी रजा में
تھکا دوں گا. ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے. ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی ہے. اللہ کی رضا بہت بڑی ہے. اور اگلی بات کہہ دوں, یہ حدیث پاک سننے سے پہلے, آج اللہ والوں اگر آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, جن کا میں گواہ ہوں, میں نے کیے ہیں, آپ حضرات گواہ ہیں, دلوں کا بید تو میں نہیں جانتا. انہو علیم بذات الصدور, دلوں کے بید وہ جانتا ہے. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر واقع ہی آپ نے دل سے ہاتھ کھڑے کیے ہیں تو آج تم زندہ اللہ کے ولی ہو. زندہ اللہ کے ولی ہو. گناہگار آئے تھے, پاپی آئے تھے, زانی آئے تھے, شرابی آئے تھے, سود خور آئے تھے, بہنوں کا حصہ کھانے والے آئے تھے. اگر واقعی دل سے توبہ کی, اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے ہو, خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, تم اس وقت زندہ اللہ کے ولی ہو. زندہ اللہ کے ولی ہو. مقام رضا, مقام رضا, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے کا مقام کیا کہلوائے گا؟ مقام رضا. ولایت کا آخری مقام ہے. میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ تم اللہ کے زندہ ولی ہو, تمہارے سے یہ پچی نہیں ہے. میں نے کتب نہیں کہا, ابدال نہیں کہا. میں کتب ابدال کا لفظ بولتا, آپ کہتے ہیں حضرت صاحب جذبات میں بول رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ولایت کا آخری مقام مقام رضا ہے. جب ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے, مقام صدیقیت کی ابتدا ہو جاتی ہے. آج تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ ایک قدم کے اوپر مقام صدیق ہے, جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے, جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ والو ساری زندگی پیر پکڑا, جوتے کھائے, ریاستیں کی, مجاہدہ کیا, مقام رضا نصیب نہ ہوا. دنیا میں کسی کو نصیب ہو. آپ جس طرح روئے ہو, کرلائے ہو, نادم ہوئے ہو, اللہ کے ولی کا ذکر سن کے, مولا علی کی بشارتیں سن کے, مولا علی کی نشانیاں سن کے جو انہوں نے بتائی ہیں کہ رب تباہی سے نکالتا کیسے ہے, اور جب نکلتے ہیں تو اس کی نشانیاں علامات کیا ہوتی ہیں, تو واقعی ہی اگر دل سے کیا ہے تو میں نے کیا کہا کہ تم اللہ کے ولی ہو. اور ولی کون سے ہو کہ اس کے بعد ولایت کا کوئی مقام نہیں رہتا. بس اللہ والو اس مقام کو سنبھالنا ہے. آج کے بعد جا کے کوئی گناہ نہیں کرنا, تم چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہو. دل میں گلہ نہ آئے. بس ہم شافی کے پاس جا کے دارالشفا میں وعدہ کر کے آئے تھے, اللہ جس حال کے اندر تو نے رکھا ہے تیری رضا پہ راضی. اب اللہ والا سنو, میں نے دو باتیں کہیں کہ اگر آپ اللہ سے راضی ہو گئے ہو دل سے تو آپ کون ہو؟ اللہ کے ولی. پھر میں نے کیا بات کہی کہ آپ ولی کون سے ہو؟ آخری ولایت, مقام رضا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مقام صدیقیت. جب مقام صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے تو نبوت اور رسالت کی ابتدا ہو جاتی ہے. یعنی اس سے آگے کوئی مقام امتی پا ہی نہیں سکتا. تو تمہیں اللہ نے مقام رضا دے دیا, اب اس کی حفاظت کرنی. اب دیکھو, اگر آپ نے صدقے دل سے توبہ کی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے, اللہ عرشوں پہ تمہارے لیے کیا اعلان کر رہا ہے سنو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک کو روایت کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے, کون کون راضی ہوا ہے؟ سنو, جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا سنو, تمہارے بارے میں اب کیا فیصلے عرشوں پہ ہو رہے ہیں. جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے. تمہارے لیے اب اللہ جبریل کو آواز دے رہا ہے. یہ باتیں ان کانوں سے سمجھ نہیں آئیں گی, ان کانوں سے ٹکرا کے ان کو دل تک پہنچاؤ. یہ دل کے کانوں سے سنو گے کہ میرا رب اس وقت میرے لیے جبریل کو بلا رہا ہے. جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل کہتا ہے اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل زمین پہ ایک بندہ میری رضا پہ راضی ہو گیا ہے, میری رضا پہ راضی ہو گیا ہے, میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اب وہ میرے سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے جبریل اب تم میری رضا کی خاطر اس سے محبت کر. تمہارے سے آج کے بعد جبریل محبت کر رہا ہے, جبریل محبت کر رہا ہے. پھر جبریل امین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ
کہ زمین پہ فلاں بن فلاں اللہ کی رضا پہ قناعت کر گیا ہے، راضی ہو گیا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، جبریل اس سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ صدا جبریل امین علیہ السلام لگاتے ہیں تو زمین و آسمان پہ جتنے بھی ملائکہ ہیں، تمام فرشتے اس ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ والو، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ تم نے اپنی قیمت ایک کھری لگوائی، مور کا ایک پنکھ لگوایا، یا ایک انگوٹھی لگوائی، یا کالا کپڑا لگوایا، کیا تم نے قیمت لگوائی؟ تمہارا رب تمہاری یہ قیمت لگا رہا ہے کہ جبریل اب اعلان کر رہا ہے کہ زمین پہ فلاں بن فلاں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلی بات، جب یہ اعلان ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، زمین پہ آ کے اعلان کرتا ہے، اے زمین والو، اللہ فلاں بن فلاں سے راضی ہو گیا، جبریل فلاں بن فلاں سے راضی ہو گیا، زمین و آسمان کے تمام فرشتے فلاں بن فلاں جو اللہ سے راضی ہو گیا اس سے راضی ہو گئے۔ اے زمین پہ دھرتی پہ بسنے والی تمام مخلوقات، اب اللہ کا حکم ہے تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ اب اللہ بولو، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اب بڑی اہم بات ہے، آخری فکرہ ہے، اسی کے لیے میں نے سارا زور لگایا ہے۔ میں نے کتنی بار بولا ہے کہ میں تمہارے ظاہر کا گواہ ہوں، تم نے میرے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ہم راضی، اندر کا مجھے پتہ نہیں ہے، اندر کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے کوئی اندھیرے نہیں رکھے، اندر کے اللہ نے کوئی اندھیرے نہیں رکھے، نشانی دے رہا ہوں جو حدیث پاک میں آئی ہے، اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے صدقے دل سے اللہ کی رضا کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، یا اپنی ضد پہ قائم ہو، یا منافقوں کی طرح صرف زبان استعمال کی۔ یہ سارا کھل جائے گا جب وہ فرشتہ زمین پہ آ کے صدا لگاتا ہے کہ اللہ فلاں بن فلاں سے راضی ہو گیا، جبریل فلاں بن فلاں سے راضی ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے، تمام ملائکہ بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اے زمین پہ بسنے والی تمام مخلوقات، آبی خاکی ناری، تم بھی اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ اللہ بولو، جب صدقے دل سے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو گے، جو تمہیں کل چھوڑ گئے ہیں وہ تیرے بغیر رہ نہیں سکیں گے، وہ تیرے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ آج تویز لینے کے لیے آئے حضرت صاحب، سانو سارے ہی چھڑ گئے نے۔ اللہ کو راضی کر کے جاؤ، تیرے بغیر ان کو نیند نہیں آئے گی، ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ جو تجھے چھوڑ گئے ہیں، اب کیونکہ اللہ تیرا ہو گیا ہے، اب اللہ ان کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں بٹھائے گا، تیرے قدموں میں بٹھائے گا۔ اس بات پہ قائم رہو گے، جو تمہارے رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں وہ آئیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے بھی، اور ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے، معافیاں بھی مانگے گئے۔ کیوں؟ اب اللہ تیرا ہو گیا ہے، اللہ تیرا ہو گیا ہے۔ تو اللہ والو سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کا یہی پیغام ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، پھر جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے، اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے۔ ہون مقدی مکائیے، یہاں سے شروع کر لیں۔ تویز کس نے لینا ہے؟ پھونکا کس نے مروانا ہے؟ کوئی بیٹھا ہو، کسی کو ابھی تک پریشانی ہو کہ نہیں ایسا ٹوکن تو لے آئے، کوئی پھونکا شوکا، کوئی ندامت ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے؟ آج کے بعد تعویذات سے، وظائف سے توبہ کون کون کر رہا ہے؟ سب توبہ کر، میرے سمیت۔ اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ بولو، یہ فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ہر جمعرات سینکڑوں لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ، الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اپنی اصلاح کر کے بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جاتے ہیں، اور جو شرائط کے بغیر وظائف پڑھے جا رہے تھے، امت برباد ہو گئی رجب میں پھنسے، اس سے توبہ کر کے جاتے ہیں۔ اور آج ہم اس عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں گے کہ یا اللہ جو تیری رضا ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور 5 کام اگر اندر ہیں، یا 5 علامات جو مولا علی نے بتائی آپ کے اندر موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے تو اللہ سے مانگیں، یا اللہ نماز ہے لیکن ذکر نہیں ہے، ذکر ہے یا اللہ شکر نہیں ہے، یا اللہ شکر تو ہے یہ لیکن قناعت نہیں، یعنی جس کی کمی ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے، وہ اللہ سے ہم نے مانگنی ہے۔ اور آج کے بعد ہم نے دن رات 2 اذکار کرنے ہیں، وہ کون سے ہیں؟
اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد۔ ایک تو ہم یہ ذکر کریں گے، اور دوسرا ذکر ہم کون سا کریں گے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ جس طرح بھی آپ کو آسانی ہے، یا محض اتنا استغفر اللہ، ایسے درود پاک جون سا مرضی پڑھیں، چاہے درود ابراہیم پڑھیں یا مختصر ترین صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، 5 کلمات۔ الحمدللہ کملی چینل کے اوپر جو 100 ارب درود پاک کا اجتماعی عمل چل رہا ہے، اس میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بیان کے اندر بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم اور اللہ کی رحمت، میرے لجپال میرے مرشد کی دعاؤں کے صدقے، اللہ رب العزت نے دنیا بھر سے 37 ارب درود پاک ہمیں عطا کر دیا ہے، صرف 5.5 مہینوں میں 37 ارب درود پاک ہم اکٹھا کر چکے ہیں۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، عاشقان رسول دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ تو ہمارے کیونکہ شافیہ سوشل میڈیا کے 5 چینلز ہیں، تلاش ہے، آرزو ہے، کملی ہے، درد ہے اور عرش ہے۔ یہ جو اجتماعی عمل تھا یہ کملی چینل کے لیے تھا۔ اب ہم نے ایک اجتماعی عمل 1 جنوری 2024 کو اپنے پورے سوشل میڈیا اور جو لوگ یہاں آتے ہیں ظاہری طور پہ ہمارے سے وابستہ ہیں، تمام سالکین، مریدین، متعلقین، محبین کے، مخلصین کے لیے، دنیا بھر میں بستے ہیں، ان کے لیے دوبارہ اجتماعی عمل درود پاک اور استغفار کا شروع کیا ہے، وہ ہے 100 ارب کا۔ الحمدللہ روزانہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ تعداد لکھوا رہے ہیں، یعنی اللہ نے ایسا جذبہ اس دور میں بھی بھر دیا ہے کہ کروڑ سے کوئی کم بات کرتا بھی نہیں۔ کوئی میری طرح کا بہت ہی کمینہ ہے، ہڈ حرام ہے، وہ بھی 1.25 لاکھ کٹ بولتا نہیں ہے گا، یعنی میری طرح کو بہت جو مصروف ہے، ہڈ حرام ہے، کہتا جی میں نے نہیں پڑھنا، حضرت صاحب جو مرضی کر لو۔ الحمدللہ اللہ اس کے دل میں بھی محبت اپنے کملی والے کی ڈال رہا ہے، وہ بھی کم از کم 1.25 لاکھ وہ بھی کر رہا ہے۔ تو آپ تمام حضرات جو ہے دل ہی دل میں ارادہ کریں، جو کروڑ پڑھ سکتے ہیں زندگی بھر میں، 1.25 کروڑ پڑھ سکتے ہیں، 10 کروڑ پڑھ سکتے ہیں، 50 لاکھ پڑھ سکتے ہیں، 5 لاکھ پڑھ سکتے ہیں، 50,000 پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ارادہ کریں اور کملی چینل پہ یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آ کے آپ کومنٹ میں صرف 3 باتیں لکھیں گے، اپنا نام، شہر کا نام اور تعداد جتنی آپ پڑھیں گے، یا آپ ہمارے جو آفیشیل نمبرز ہیں ان پہ واٹس ایپ کر دیں۔ اگر آپ نے واٹس ایپ کر دیا تو کامنٹ نہیں کرنا، اگر کامنٹ کریں گے تو پھر واٹس ایپ نہیں کرنا، اس طرح پھر ہمارے ریکارڈ میں تعداد ڈبل آ جائے گی، تو اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، یہ گناہ کا کام نہیں کرنا۔ لیکن میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ حضرات پاکستان بھر سے آئے ہیں، کوئی بھی اس در سے خالی نہ جائے، حضور کا پیار اور اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت یہاں سے لے کے جائیں۔ اور اس کی 2 صورتیں ہیں جو میں نے بیان میں بھی کہی ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ تو جب آپ پڑھو گے صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اللہ کا بھی ذکر جاری ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی جاری ہوگا، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ اپنی تمام پریشانیاں، گھریلو بیماریاں ہیں، مالی تنگ دستی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، جو پریشانیاں لے کر آئے ہو ان کی نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور جب وہ آپ کی تکلیف، وہ پریشانی ختم ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہے، زندگی پریشانیوں اور سکھوں کی عبارت ہے، کبھی دوبارہ کوئی پریشانی آ جائے تو زندگی بھر ہم نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اسی وظیفے کو لے کر چلیں گے۔ کبھی کوئی زندگی میں دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کی اسی کے اندر ہم نے نیت کر لینی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ساری؟ تو انشاءاللہ درود پاک کے اس اجتماعی عمل کے اندر کون کون شامل ہوگا؟ سارے شامل ہوگا۔ آخری بات، اب حضرات نے آج کے بعد جو ترتیب اپنی بنانی ہے وہ یہ کہ اللہ والو دیکھیں، آپ حضرات خوش نصیب ہیں اور ہم آپ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس دور کے اندر ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا ہے۔ تو یہ میں کیا کہتا ہوں، رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ والو یہ باتیں محنت سے نہیں ملتی۔ آپ آئے کس کام تھے؟ شافی نے آپ کو کس پٹری پہ چڑھا دیا؟ گھر سے جب آئے تھے آپ کو معلوم تھا کہ انج تو کہ شافی نے کرنی، رلانا ہے ہمیں۔ اب آپ روئے ہو، چہرے بھی آپ کے پر نور ہو گئے ہیں، تو دل کتنا پر نور ہوا ہوگا۔ بتاؤ اب کسی کے اندر کوئی پریشانی ہے اس وقت؟ زندگی سکون .com ہوئی ہے کہ نہیں؟ تشریف سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ سیدھا ہو گیا۔
اتنی بات ہی تو یہ نہ میں نے کی ہے اور نہ آپ نے کروائی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے. تو اب اللہ والو یہ فضل جب ہمارے اوپر ہو گیا ہے تو اس فضل کو بانٹو. اپنی ذات تک رکھ کے بخیل نہیں بنو, سخی لجپال بنو. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ تمام حضرات واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. صبح جب فجر کی نماز پڑھو, کوئی ترتیب بنا لو, نماز پڑھو, تو جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں سے کسی بھی چینل کی کوئی بھی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجو, شیئر کرو, گروپس کے اندر دوستوں کو بھیجو. دیکھیں لوگ صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چائے کا کپ شیئر کرتے ہیں. اس چائے کے کپ سے کبھی کسی کی پیاس بجھی ہے یا تسلی ہوئی ہے؟ رتی برابر بھی بھیجنے والے کو سمجھ نہیں آتی میں کسی کو ترسا رہا ہوں, اسے پلا نہیں رہا. میں کیا کر رہا ہوں؟ ترسا رہا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث مبارک کٹھی کر رہے تھے. تو جب آپ ایک حدیث کٹھی کرنے کے لیے گئے ایک شخص کے پاس, تو وہ گھوڑے کو بلا رہا تھا پکڑنے کے لیے, چارہ ہاتھ میں پکڑ گئے. یعنی گھوڑا چارے کو دیکھ کے آئے گا تو میں گھوڑے کو پکڑ لوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے یہ انسان کو دھوکہ کیسے نہیں دے سکتا؟ اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی. تو ہم صبح چائے کا کپ شیئر کر رہے ہیں, برگر شیئر کر رہے ہیں, اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بخیر بخیر, صبح بخیر. یہ ہم نے بدعت کو رواج دیا. اپنی کمائی, اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت بدعات کو جو ہے وہ عام کرنے پہ لگا رہے. اگر صبح اٹھتے آپ عرش چینل سے تلاوت لے کے شیئر کریں, کوئی بیان چھوٹا سا لے کے شیئر کریں, 100 بندوں کو بھی شیئر کرو گے, کوئی ایک بھی سن لے گا, آپ کی طرح اصلاح ہو جائے گی, تم جنتی ہو. تو جو چائے کا کپ شیئر کرتے ہو صبح صبح, اس سے جنت مل جائے گی. جس طرح کسی کو دیا جائے تو وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے کاغذ کو, اللہ والو آج ایسے ہی لوگ ہمیں شیئر کرتے ہیں, جب وہ گیلری بھر جاتی ہم ڈیلیٹ کر کے اور مارتے ہیں. کبھی کسی نے پڑھا ہے؟ پھر دوسرا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی نے آپ کو السلام علیکم یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پوسٹ شیئر کیا, آپ نے پڑھا, تو اب آپ کے اوپر جواب دینا واجب ہو گیا. اللہ والو میں ہاتھ جوڑتا ہوں مخلوق خدا کو گناہگار نہ کرو, ہم پہلے بڑے گناہگار ہیں. اس سے تو آپ نہ بھیجو تو بہتر ہے. اور اگر آپ کو کسی سے اتنا پیار ہے اس کو کال کر کے حال پوچھ لو, 2 منٹ کی کال کر کے پوچھ لو, تو اتنا ہی پیار آپ کو آیا ہوا ہے, نالیوں میں بہہ رہا ہے پیار. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے صلاحیتیں لگاؤ. 5 چینلز ہیں, ان میں جون سی ویڈیو جس طرح کا آپ کا ہلکا احباب ہے اس کے مزاج کے مطابق ان کو کبھی کوئی ویڈیو کبھی کوئی ویڈیو لے کر شیئر کریں. جو گروپس کے اندر ہم نے شیئر کی ہوتی ہیں ان کو آگے پہنچائیں. الحمدللہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عنایت ہے کہ اس دور میں اللہ والو آج علماء سے کوئی سلام لے کے راضی نہیں ہے. صرف تلاش چینل کے اوپر تقریباً 7.5 سے 7.25 لاکھ گھنٹہ ایک مہینے کے اندر 28 دنوں کے اندر اس فقیر کو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے. 7.5 سے 7.25 لاکھ گھنٹہ صرف ایک چینل کے اوپر, تلاش کے اوپر, اور بقیہ الحمدللہ 4 چینلز ہیں. اور ایک ہمارا آپ کو پتا جس طرح بھی میں بیان کیا ہے تو آج کا بیان بھی 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. تو لالو آج کو 2 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھتا, ایسے ہی ہے. تو آنو پھر 2.5 گھنٹے تک سنایا کہ نہیں سنایا؟ کسی نو پیشاب آیا ہوئے کہہ دو, کسی نو پیشاب بھی آیا ہوئے. یہ 2 مشکوک تھے, دیکھ لے 2 دانے کٹ کے باہر بہا لے سر, پہلے ہی ہے کہ کچے نکلنے نے. پورا ٹرک پوری ٹرالی جڑی چھڑائی ہے ساری لال ہے. الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی لال کر دیا, آپ کی برکت سے مجھے بھی لال کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ نے یہ میں یہ بات کیا کہی ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, نہ ہی آپ کا کمال ہے. یہ کمال ہے, یہ معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. ورنہ اللہ آپ انسان ہو, 3-4 گھنٹے بندہ یوں 2 زانوں ہو کے بیٹھ سکتے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو وضو کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو حاجت ہوتی ہے, کسی کو گھر کی کوئی پریشانی ہوتی ہے. کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ پورے بیان کے دوران گھر والی یاد آئی ہوئے, تو جنہوں نے گھر والے نہیں انہوں نے گھر والے یاد آئے ہوں, نہیں آئے نا. تو بس اللہ والو اس کیفیت کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. یا اللہ جس طرح میں خانقاہ میں دنیا سے لا تعلق تھا, مجھے ایسے دنیا سے لا تعلق کر دو. اب قرآن سنو, رب کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے لا تعلق ہو کے اپنے رب کا ذکر کر, اپنے رب کے نام کو چبا, اس کا ذکر کر.
جب یہ والی کیفیت آپ کو گھر میں بھی نصیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز جو آج ولایت کا مقام یہاں سے لے کے جا رہے ہو انشاءاللہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہماری وہ مقام ہماری نسلوں کو بھی جو ہے وہ عطا کرے، وہ فیضان ہماری نسلوں کو بھی عطا کرے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جہاں سے بھی آپ آئے ہیں اللہ رب العزت ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے، ایک ایک قدم کے اوپر گناہ معاف فرمائے، اور ایک ایک قدم کو درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اور جو دکھی ہیں یا اللہ ان کے دکھ دور عطا فرما، اے اللہ جو سکھی ہیں ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو دکھی آئے ہیں، بیمار آئے ہیں، لا علاج امراض کا رونا لے کر آئے ہیں، یا اللہ جہاں سے بھی آئے ہیں، یا گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بدنی بیماری ہے یا روحانی بیماری، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو تمنائیں آرزویں لے کر آئے ہیں لب کشائی سے پہلے یا اللہ جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ تو ہمارے سے راضی ہوا ہے، ہم تیرے سے راضی ہوئے ہیں، یا اللہ اس رضا والی زندگی کو نظر بد سے بچا۔ اے اللہ دینے والا بھی تو ہے، عطا کرنے والا بھی تو ہے، یا اللہ اس کی حفاظت بھی تو فرما۔ اے اللہ جو تمنائیں آرزویں خواہشات ہیں اے اللہ ہم تیرے سامنے رکھیں تب بھی تو عطا کرنے والا ہے، دل میں رکھیں یا اللہ تب بھی تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ لب کشائی سوال کیے بغیر ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں یا اللہ ان کو کشادہ حلال اور طیب اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اولاد کی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، یا اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ جن کی اولاد کی نافرمانی کا سوال ہے یا اللہ ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نسبتیں ہیں یا اللہ ان کو نسبت عطا فرما، جو بے حیثیت ہیں ان کو حیثیت عطا فرما۔ اے اللہ جو غافل آئے ہیں ان کو یا اللہ ذاکر بنا دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں یا اللہ جو سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں ہمیں سنتے ہیں یا اللہ جو ان کی جائز خواہشات ہیں ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری درخواستوں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما، اور ان کی دعاؤں کو یا اللہ ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کو پوری دنیا میں عام کر دے، پوری دنیا کو فیض یاب کرنے کا یا اللہ ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔